أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ لیکچر 7 انشاءاللہ آیت نمبر 35 onwards انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تلاش کرو الوسیلۃ، وسیلۃ کو ابھی میں صرف ایز اٹ از وسیلہ کہہ رہی ہوں، اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح حاصل کر سکو۔ اچھا یہاں دیکھیں، یہاں لفظ وسیلہ قابل غور ہے اور اس لفظ نے کافی لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے۔ لفظ وسیلہ اردو میں تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کا، اس کے وسیلے سے مجھے میرا یہ کام ہو گیا، میں جو ہے وہ بہت محنت کر رہی تھی لیکن مجھے جاب نہیں مل رہی تھی تو اس کے وسیلے سے مجھے جاب مل گئی۔ ہم وسیلہ جو ہے وہ ذریعہ یا ایک لنک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اچھا یعنی کسی تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لینا، لیکن عربی میں وسیلہ کے معنی ہے قرب حاصل کرنا۔ یہاں لفظ وسیلہ قابل غور ہے۔ ایک سیکنڈ دیجیے جی۔ تو یہاں لفظ جو وسیلہ ہے اردو کے معنی میں نہیں ہے، عربی کا معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم وسیلہ کا لفظ سنتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پھر اس لیے وسیلہ کو بہت زیادہ مس معنی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نا معنی جو ہے وہ اتنا گڑبڑ ہوتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ شرک تک چلی جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اردو کے معنی میں نہیں ہے، یہ عربی کے معنی میں ہے۔ عربی کا معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ وسیلہ جو ہے لفظ ہے واو سین لام سے، وصل سے، اور واو سین لام وصل کا معنی ہوتا ہے محبت، محبت، کنیکشن۔ محبت کسی سے کب ہوتی ہے؟ جب اس کے قریب انسان ہوتا ہے، کسی بھی شخص سے قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے تبھی محبت بڑھتی ہے یا محبت ہوتی ہے۔ انسان کسی کے قرب سے وسیلہ مطلب محبت رکھتا ہے نا۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا عربی میں مفہوم کچھ اور ہے اور جبکہ اردو میں کچھ اور ہے، جیسے لفظ ذلیل جو ہے وہ عربی میں کمزوری کے معنی میں آتا ہے، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم اس وقت اذلہ تھے، اذلۃ یعنی تم کمزور تھے، ہم نے بدر کے دن تم پر اپنی نصرت نازل کی، اپنی مدد نازل کی جبکہ تم کمزور تھے۔ اور آگے آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو اذلہ کا معنی ہے کمزوری کے معنی میں ہے، جبکہ اردو میں اس کے معنی میں کمینگی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی، مطلب ایک کمینگی کا جو ایک عنصر ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ہم جب کسی کو اللہ نہ کرے کہ ہم ذلیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اردو میں اس کو ایک طرح سے گالی دیتے ہیں، لیکن عربی میں جب ذلیل کا ورڈ آتا ہے، اذلۃ، ذلت کا ورڈ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے کر دینا، کم کر دینا، کمزوری، ضعف کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عربی میں جو جہل کا معنی ہوتا ہے وہ جذباتی ہونا ہوتا ہے، یعنی ایک پڑھا لکھا شخص بھی جہالت میں جذباتی اور اکھڑ مزاج ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں جاہل عالم کے متضاد آتا ہے، یعنی کہ اپوزٹ، کہ جو ان پڑھ ہوگا وہ جاہل ہوگا، لیکن عربی میں جاہل جو ہے وہ آتا ہے جذباتی کے معنی میں۔ اسی طرح وسیلے کا معاملہ ہے، اس کا اصل مفہوم تقرب حاصل کرنا، اور یہاں بھی یہی مراد دیا گیا ہے۔
لیکن کم علم لوگوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، جو کہ اردو کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مردہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے قریب کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے قرب اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ خود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جبکہ مکہ میں بھی کیا ہوا تھا کہ مشرکین بتوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ بت جو ہے وہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے بت، یہ ہم ان کی اگر پوجا کریں گے، ہم ان کو خوش کر دیں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے آگے اللہ کے سامنے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شرک میں آ جاتی ہیں۔ ان سب میں ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں شریک کیا جا سکتا ہے کسی کو، کہ کسی اور کو کہہ دیا جائے کہ جو ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جیسے کہ کرسچنس نے کیا تھا ٹرینٹی کے ساتھ۔ ٹرینٹی کا جو ایک تثلیث کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور اللہ اور حضرت مریم یہ تینوں مل کے جو ہے وہ خدا بنتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ذات میں شرک ہوتا ہے، اور کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کر سکتے۔ الوہیت کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کی عبادت شروع کر دی جائے، جیسے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کی صفات، اللہ کی صفات میں بھی شرک نہیں ہو سکتا، کہ کسی اور کو رازق سمجھنا، کسی اور کو جو ہے وہ داتا سمجھنا، کسی اور کو جو ہے وہ غوث اعظم کہنا، کیونکہ دینے والی ذات جو ہے اور سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو کسی اور سے مانگنا، کسی اور کو اس کی ذات صفات یا اس کی الوہیت میں شریک بنانا جو ہے وہ شرک ہے بیسیکلی۔ تو آگے چلتے ہیں اس کو۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھنی مسنون ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو ایک دفعہ یہ دعا بتا دوں، کیونکہ دیکھیں جو ٹی وی پہ اب تک بچپن میں ہم دیکھتے آئے تھے اس میں 2-3 لفظ ہیں، جو جملے ہیں جو کہ ایڈیشنز ہیں۔ حدیث میں کلیئرلی بس یہی الفاظ آتے ہیں، تو اس کو یاد کر لیں اور اسی کو ہی آپ جو ہے وہ پڑھا کریں۔ ایڈیشنز آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں حدیث سے دیکھیں، ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ ایک چیز ہمیں حدیث سے ملی نہیں ہے، ہم نے خود سے بول دیا ہے۔ جیسے ہم اپنی عام طور کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے۔ ہم اس طرح کی آپس میں کوئی بھی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کچھ دعائیں ہیں جو کہ ایگزیکٹلی قرآن میں یا حدیث میں ایز اٹ از آئی ہیں، اس میں ہم ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی ربنا سے لفظ شروع ہو رہی ہے دعا قرآن میں، جتنا ہم اسے اللہم کہہ کے نہیں بولیں گے، ہاں کہ مطلب دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم حدیث اور قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس لیے یہاں پر کیا کریں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر تجوید کا ایک رول لگے گا۔ اگر جو ہمارے تجوید کے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد الوسیلہ، نو، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہاں پہ نون قطنی لگے گا، جو کہ یہاں پہ اسی لیے ہم آپ کو تجوید ڈیٹیل سے پڑھاتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اس میں نہیں لکھا ہوا، اب اس میں ہمارے پاس فونٹ ایسا ہی تھا تو اب ہم اس میں نون قطنی ایڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اب ہم خود سے اس میں لگا لیں گے۔ تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوگا آپ کو کتابوں میں اس طرح سے دعائیں ملیں گی، آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو غلط پڑھیں گے؟ نہیں، آپ اس کو پڑھیں گے محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہاں پر بھی نون قطنی لگے گا، محمودا الذی وعدتہ، اور یہاں تا کے اوپر تشدید ہے، تا پہ زبر ہے، وعدتہ۔ تو یہ اس میں جو ورزقنا شفاعتہ والی آیت ہے وہ مطلب وہ ایڈیشن ہے، وہ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح ایک اور جملہ تھا آخر میں، انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی نہیں بولیں گے۔ بس یہیں تک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ یہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈھونڈیں گی نا مسنون دعا کر کے، تو وہ آپ کو اتنی آ جائے گی۔ تو وعدتہ تک جتنی بھی دعا آ گئی تو وہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نظر نہیں آ رہا؟ عائشہ کہتی نظر نہیں آ رہا، کیا نہیں نظر آ رہا عائشہ؟
آپ ری لاگ ان کر لیں, یاد ہو جائے, نظر آ جائے گا. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ لوڈ نہیں ہوتا انٹرنیٹ کی وجہ سے. اچھا, اللہ کے قریب ہونے کے کیا کیا ذریعہ ہیں ہمارے پاس؟ وہ ہے قلبی کام. قلبی کام کون سے کرتے ہیں ہم؟ جیسے ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے, صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا واتقوا اللہ, اور اپنے میرے قریب ہو جاؤ. تو قریب ہونے کے لیے ہمیں وہ کام سیکھنے پڑیں گے. تو وہ کام کون کون سے ہیں؟ قلبی کچھ کام ہوتے ہیں جیسے دل میں ہوتے ہیں, جو جیسے ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے, ذکر جو ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. تار نہیں ہلنا چاہیے. اللہ کی بس یہیں تک ہی لگانا ہے. اللہ کی محبت, اللہ کی مخلوق سے اور اللہ سے, اللہ کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا جائے. یعنی کہ اگر ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں تو ہماری پیچھے کی ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے دل کے کام ہو گئے. پھر اللہ, اس میں ذکر بھی آ گیا کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہم دل میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. پھر جسمانی کام میں کسی کی مدد کر دینا, کسی کو ہنر کوئی سکھا دینا, کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا, یہ سب جسمانی کام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ, اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم کسی کو بغیر سوچے لاشعوری طور پہ بھی کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. فالو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں آپ کے بچے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے ریپلیکاز ہوتے ہیں ایک طرح سے. اسی طرح آپ کے آس پاس کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈس ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار میں کوئی ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی ہو, کوئی کولیگ ہو, کوئی بھی ہو جو آپ کو ایڈمائر کر رہا ہوتا ہے. وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. وہ کیونکہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا, آپ اس کا طریقے پہ آ جاتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ محبت اسی سے کرو جو ہم عقیدہ ہو, تاکہ آپ کا طریقہ نہ بدلے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ کے طریقے جو ہے وہ ہم اختیار کرنے لگیں گے انشاءاللہ. اب جو ہے تو اس لیے نا اپنے ان سارے عملوں کو بھی ہم دیکھیں کہ جو ہم نارملی ہم کر رہے ہوتے جس میں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. جیسے جب تک ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بہت محتاط ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نارملی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم بس ایسے ہی کبھی ہم ایسے ہی کوئی کام کر دیتے ہیں اجڑ طریقے سے, اس طرح سے. تو ہمیں ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ڈیلیبریٹلی بھی کچھ لوگوں کو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے رہنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں اس چیز میں نا علم کو اور صلاحیتوں کو سکھانے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آئندہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی. ٹھیک ہے. صدقہ جاریہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ اپنے کام آپ جو ہے اپنے کوئی جو بھی آپ نے کام کیے ہیں وہ آپ عمل کر کے چلے جائیں گے, لیکن پھر آپ کا عمل جو ہے منقطع ہو جائے گا, اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کچھ اور نہیں کر سکتے. لیکن جو چیزیں آپ نے لوگوں کو سکھائی ہوں گی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دین ہی کی بات ہو, وہ کوئی نافع علم بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی کسی کو ڈرائیونگ سکھا دی آپ نے, اس کی زندگی میں آسانی ہو گئی, آپ نے اس کو ڈرائیونگ سکھا دی. آپ نے کسی کو کوکنگ سکھا دی, کوئی اچھی ریسیپی بنانا سکھا دی, اس سے اس کی زندگی میں چینج آ گیا, اس کا شوہر اس سے خوش رہنے لگ گیا. پہلے وہ ناراض رہتا تھا, اب وہ کھانا کھا کے وہ خوش رہتا ہے اس کے ساتھ. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی آپ نے کوئی ٹپ سکھا دی اس کو, کوئی کھانا پکانے کے علاوہ کوئی اور سلیقہ سکھا دیا, سلائی سکھا دی, کچھ بھی, کوئی بھی چھوٹی موٹی بات جو آپ کو آتی ہے, کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیا, یہ آپ اس کی زندگی میں اس سے آسانی ہوئی تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا جب تک کہ وہ شخص بھی زندہ رہے گا. اور وہ ہو سکتا ہے آگے سکھا دے, تو یہ آپ سوچیں کہ یہ اور جو ہے وہ آگے ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی چیزیں. تو میں نا ایک چیز سوچ رہی تھی کہ آپ جب تربیت کی بات کرتے ہیں نا, تو تربیت میں صرف ماں باپ کا کردار نہیں ہوتا. جو آپ کے گھر میں آس پاس رہ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ آپ کے بچے کے آس پاس ہوتے ہیں, تو ان سب کی زندگی, ان سب کی باتوں کا اور ان کے کاموں کا اثر آپ کی اولادوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے. تو جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا ویسے اگر کسی سے زیادہ میل جول جن سے زیادہ ہوتا ہے, تو ان سے ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے اوپر بھی تو کمپنی کا اثر پڑتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہیں تو شاید ہم پر اتنا اثر نہیں پڑے گا,
لیکن آپ دیکھیں کہ کمپنی آپ کا دوست جیسا ہوگا نا، جیسی آپ کا میل ملاپ ہوگا، آپ ویسے ہو جائیں گے، غیر محسوس طریقے سے آپ ویسے ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں آگے قلبی اور جسمانی کام کون سے ہوتے ہیں. یہاں اتنا شور کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، پلیز وہاں چلے جائیں. قلبی اور جسمانی کون سے ہوتے ہیں. نماز، جس میں قلب میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور جسم سے آپ کے جو ہے اعضاء سے آپ اس کی نماز کے ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح عاجزی بھی جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا روزہ، یہ آپ کا جسمانی اور قلبی دونوں ہے، کیونکہ تقویٰ اس میں ریز ہو رہا ہوتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت، اس میں بھی آپ جو ہے وہ فہم ہوتا ہے آپ کا دل کے اندر سے، اور آپ کا عمل بھی ہوتا ہے اس میں. درس و تدریس، اس میں بھی دونوں چیزیں کام آتی ہیں. پھر حج ہے، حج جو ہے وہ جسمانی اور قلبی دونوں قسم کی عبادت ہے، پلس اس میں یہ مالی عبادت بھی ہے. پھر جہاد بن نفس، آپ جب جہاد بن نفس جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جہاد بن نفس ہے نا، درس و تدریس بھی ہے، یہ جسمانی اور قلبی دونوں کام ہے. پھر مالی کام، مالی میں ہمارے پاس حج ہے، جہاد بالمال ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. دعا مانگنے میں کون سا وسیلہ جائز ہے؟ آپ کو پتہ ہے دعا بھی جو ہے وہ آپ وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ اللہ کے نام اور صفات کے ساتھ وسیلہ. ہم نے پڑھا ہے نا سورۃ الحشر میں، ہم پڑھتے ہیں کہ یسبح لہ، نہیں سوری، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی سے انہیں پکارو. انہی سے اسے پکارو. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے ساتھ اس کو پکارا جا سکتا ہے، اس سے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. جیسے آپ جو ہے وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو بہت رحمان ہے، تو بہت رحیم ہے، تو مجھ پہ رحم کر دے. اللہ تو ہی تو ہادی ہے، تو مجھے ہدایت دے دے. اسی طرح آپ اللہ کی تو ہی رازق ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما. تو اس طرح جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا مانگ سکتے ہیں. پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا، یہ بھی جائز ہے. یعنی کہ اب آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اور آپ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. کوئی آپ کسی مشکل میں جیسے پھنس گئے کہ میں نے فلاں نیکی اللہ تعالیٰ صرف تیرے لیے کی تھی یا تیری خاطر کی تھی، تو اگر تجھے وہ پسند آئی ہے تو میری فلاں مشکل جو ہے وہ آسان فرما دے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں نا ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. واقعہ ہے، پورا انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آ لیا، یعنی بارش ہو گئی راستے میں. تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک چٹان غار کے سامنے آ گری، یعنی کہ ایک بڑا سا پتھر جو ہے، بہت بڑا چٹان کا بڑا پتھر، وہ آ کے غار کے سامنے آ گیا اور انہیں غار کے اندر بالکل بند کر دیا، یعنی منہ بند ہو گیا غار کا. اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو جنہیں تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اور اسی کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے گا. چنانچہ ایک آدمی نے دعا شروع کی، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. میں ان کے لیے جانور چرایا کرتا تھا، پھر جب واپس ہوتا تو دودھ دوتا کا مطلب ہوتا ہے دودھ نکالنا. ٹھیک ہے، جانور سے دودھ نکالنا. سب سے پہلے اپنی اولاد سے بھی پہلے میں والدین ہی کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن دیر ہو گئی اور رات گئے تک گھر واپس آیا. اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور اس کا پیالہ لے کر میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا. میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، لیکن اپنے بچوں کو بھی والدین سے پہلے پلانا مجھے پسند نہیں تھا. بچے صبح تک میرے قدموں پہ پڑے تڑپتے رہے. بس اگر تیرے نزدیک بھی میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے اس چٹان کو ہٹا کر ہمارے لیے اتنا راستہ بنا دے کہ آسمان نظر آ سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی. مرد عورتوں سے جس طرح کی انتہائی محبت کر سکتے ہیں، مجھے اس سے اتنی ہی محبت تھی. میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن وہ 100 دینار دینے کی صورت میں راضی ہوئی. میں نے کوشش کی اور وہ رقم جمع کر لی. پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اور اس کی مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ، یعنی اللہ کی حدیں نہ توڑ. میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا. اگر یہ میرا عمل تیرے علم میں بھی تیری ہی رضا کے لیے تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے. بس غار کا منہ کچھ اور کھلا. اب تیسرا بولا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور 3 فرق چاول کی مزدوری پر
मुकर्रर किया था, यानी फर्क जो है वो एक तरह का वो था पैमाना, यानी इतने पैमाने चावल पर जो है वो, यानी कि इतनी मिकदार चावल पर मैंने एक मजदूर को हायर किया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो मुझसे कहा कि अब मेरी मजदूरी मुझे दे दे। मैंने उसे पेश कर दी, लेकिन उस वक्त वो इनकार पर बैठा, यानी उसने नहीं ली। उसने कहा अच्छा बाद में ले लूंगा, ऐसे उसने कहा और चला गया या शायद। फिर मैं बराबर उसकी उजरत से काश्त करता रहा, यानी उन चावलों को मैं वापस बीज बनाकर उसी को दोबारा इस्तेमाल करता रहा। और जब मैं उसे काश्त करता रहा तो उससे क्या हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो 3 फर्क चावल थे, जब वो काश्त होते गए तो वो क्या हुआ, उसका जैसे एक तरह से कहते हैं उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि वो बैल और चरवाहे मेरे पास जमा हो गए, यानी इतना एसेट जमा हो गया उसके 3 फर्क चावल से। अब वो शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह से डर। मैंने कहा बैल और मैंने कहा कि बैल और इसके चरवाहे के पास जा और उसे ले ले। उसने कहा अल्लाह से डर और मुझसे मजाक न कर। मैंने कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब ये सब तेरा ही है, अब उसे ले जाओ। बस उसने उन सब पे कब्जा कर लिया, यानी उसे दे दिया, उसने उसको होल्ड ले लिया। इलाही, अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरी खुशनुदी ही के लिए किया था तो इस गार को खोल दे। अब वो गार पूरा खुल चुका था। तो ये हदीस आपके सामने, मेरे हदीस का रेफरेंस भी मौजूद है। अच्छा, अब इसमें से कोई मुझसे ये ना सवाल करे कि ये जायज़ है या नहीं कि माँ बाप से पहले अगर बच्चे तड़प रहे हैं तो उसने दूध जो है वो नहीं दिया और इस तरह। ये देखें, ये हदीस के एज इट इज़ अल्फाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये बेसिकली बात होती है नियत की, क्योंकि आपको पता है कि औलाद जो है ना वो हमेशा इंसान को जो है ना ज़्यादा महबूब होती है अपने माँ बाप से। इसीलिए कुरान मजीद में आपको ज़्यादा ये नहीं मिलता कि अपनी औलाद से मोहब्बत करो या अपनी औलाद पर एहसान करो, बल्कि क्या मिलता है, वालिदैन पे एहसान करो। क्योंकि जो काम अल्लाह ताला ने आपकी तो उसमें लिख दिया है सर्च में, या आपके जो क्या कहते हैं आपकी बिल्ट इन मेमोरी में लिख दिया है कि ये काम तो आपने करना है। औलाद की मोहब्बत तो इंसान के दिल में रासिक डाल दी गई है, तो वो बात कहने की जरूरत नहीं है ना कि औलाद से मोहब्बत करो, वो तो इंसान करेगा ही। लेकिन वो काम कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर औलाद जो है माँ बाप से, वालिदैन से ही उकताने लग जाती है कि अब हमारी अपनी जिंदगी है, हम अपने धंधों में लगे, अपने झंझटों में लगे, या इन लोगों को देखें। इसलिए उन चीजों को फोर्स किया गया कि तुमने ये काम करना है। अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन को खुश रखो, अपने वालिदैन में अपनी जन्नत तलाश करो। तो ये बात फोर्स की गई। तो इसलिए औलाद से पहले उसने कहा कि मैंने औलाद से पहले अपने वालिदैन को तरजीह दी, तो उसने गलत नहीं किया। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो हम कहेंगे कि बच्चे को दे देते हैं और बच्चे क्यों जो है वो भूख लगते रहे, और ये भी तो उसका फर्ज था, और वगैरह वगैरह। तो बताने का मकसद आपको ये था कि यहाँ पर ये एज इट इज कोट कर दिए गए हैं। अब वो अमल सही था या नहीं था, ये अल्लाह ने कबूल किया, ठीक है। तो इस पर हमारे लिए कोई हुज्जत और बहसबाजी नहीं है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 36। आगे नहीं चलते हैं, पहले मुझे 2 चीज़ इसमें बतानी थी, वो ये कि आप देखें कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो। वजाहदू फी सबीलिही, और उसकी जो है उसकी राह में जिहाद भी करो। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ इस एक छोटी सी आयत में हमें 3 काम बताए हैं। सबसे पहला क्या, तकवा। दूसरा क्या, उसका कुर्ब हासिल करना। तीसरा क्या, जिहाद करना। अब जिहाद 2 तरह से होता है, जिहाद बिल माल और जिहाद बिन नफ्स। जिहाद बिल माल, और कभी कभी होता है जिहाद बिल माल, जिहाद बिन नफ्स एक साथ भी हो जाता है, जैसे जंगों में माल भी लग रहा होता है, जान भी लग रही होती है। और जिहाद बिन नफ्स ऐसे भी होता है कि जैसे हम जैसे औरतें हैं, हम उमूमन जंगों में हिस्सा नहीं लेती हैं उमूमन ना। तो हमारे लिए जिहाद क्या है, हमारे लिए जिहाद है कि हम अपनी शौहरों को खुश रखेंगे, अपने घर को बैलेंस करेंगे, अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करेंगे कि हम इनमें से जो है वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन, मुत्तकीन और मुजाहिदीन पैदा करें, ठीक है। दूसरा कि हम इल्म में अपने आप को आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम ये सारा काम करेंगे कैसे, हमारे अंदर तकवा कैसे आएगा जब तक कि हमें इल्म ही नहीं होगा। तो हम इसमें इल्म में अपने आप को आगे से आगे रखें, और फिर हम इसमें इसी से हम तकवा इख्तियार करें, और फिर इसी से जो है वो हम अल्लाह की तरफ वसीला
یعنی کہ قرب اللہ تعالیٰ کی طرف حاصل کریں انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تو اس سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پانے والے ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے فلاح کا جو لفظ ہے فا لام ہے، فا لام ہے سے ہے، فا لام ہا فلاح. فلاح کا معنی جو ہے نا، اس کا معنی مطلب یہ جو ہے نا فلاح، یہ کسان کو بھی کہتے ہیں. اور اسپیشلی یہ لفظ جو عربی سے ڈرائیوڈ ہوا ہے وہ اسی طرح ہے فلاح سے. فلاح ہوتا ہے کسان. کسان کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے شہری زندگی میں تو ہمیں اتنا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی دیہی علاقوں میں جاتا ہے، کبھی کوئی دیہات میں کبھی دیکھا ہو انہوں نے، تو آپ دیکھیں گے کہ کسان بہت محنت کرتا ہے اپنی کھیتوں پہ، اور محنت کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کرتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ تدبیر کے ساتھ کر لیتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ بالکل ہیلپ لیس ہوتا ہے. جیسے بارشیں ہو گئی، زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی، زیادہ فوگ ہو گئی، یا پھر جو ہے دھوپ نہیں نکلی کافی دنوں تک، یا پھر زیادہ دھوپ پڑ گئی، تو یہ تمام چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں. وہ کچھ چیزیں تو وہ جیسے کر لیتا ہے، جیسے اس نے ٹائملی بیج بو دیا، ٹائملی وہ پانی بھی دے دیتا ہے چلو، لیکن کچھ چیزیں وہ اس کی اختیار میں نہیں ہوتی، اس کے لیے اسے اللہ سے دعا ہی کرنی پڑتی ہے. تو وہ محنت بھی کرتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، اور اس طرح وہ سخت محنت کے بعد جب وہ اپنا پھل دیکھتا ہے تو پھر وہ پھل کو پھر کراپ آؤٹ کرتا ہے، اس کو نکالنا جو ہوتا ہے، ہارویسٹنگ ہوتی ہے، وہ سب کرتا ہے. اس کے بعد جا کے اس کو جو ہے وہ اس کی اجرت ملتی ہے. تو وہ ایک بہت ہی ٹائرنگ پروسیجر ہے اور ایک لمبا پروسیجر ہے. تو فلاح جو ہے وہ ایسی ہی محنت کے بعد ملے گی. ایسے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے وہ ہم اسلام جو ہے لے آئے، اور اسی طرح بس گھر کے اندر گھر کے کمفرٹ میں ہم نے کچھ نمازیں پڑھ لی، اور ہم نے سوچا کہ بس اب ہم تو بہت متقی ہو گئے، اور اب ہم جو ہے وہ جنت کا حقدار ہو گئے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنی گرومنگ کرنی پڑے گی، اپنے تقویٰ پہ بھی کام کرنا پڑے گا، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا، اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا پڑے گا، شکر کے ساتھ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہوگا، اور اسراف سے بچنا ہوگا، ایسی تمام چیزوں سے بچنا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ان تمام کاموں کو کرنا پڑے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، نفس پہ کتنے ہی بھاری ہوں، لیکن وہ کام ہم نے کرنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ اگر کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے اور کہ بہت زیادہ، اور اس پہ آپ قادر بھی ہیں اپنا غصہ نکالنے پر، لیکن آپ نہ نکالیں، اپنے آپ پہ ضبط کر جائیں، تو یہ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی خاطر کر جائے انسان تو پھر کیا ہی بات ہو، تو پھر تو اللہ سے اس کا اجر بہت ہی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. اور پھر جہاد اور یہ سارا کچھ. تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ ہماری زندگی پوری اس پہ جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اگر ہم ان 3 چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ تفلحون. مطلب ایک طرح سے یہ خلاصہ ہے ہماری زندگیوں کا. آگے چلتے ہیں. ان الذین کفروا، اب جو کوئی اس بات سے انکار کر دیتا ہے، یا جو کوئی جو ہے وہ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یا پھر اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مانتے. آپ کو پتہ ہے کفر سے کبھی بھی نا، ان الذین کفروا کو سوچ کے کبھی بھی اپنے آپ کو نا اس سے آؤٹ نہ سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں ان الذین کفروا تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو آمنو والی کیٹیگری کے ہیں نا، ہم تو کفروا نہیں ہیں، اور ہمارے ذہن میں فوراً ہندو اور کرسچنز اور جیوز اور یہ سب آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ ان الذین کفروا. نہیں، کفر کی بھی کیٹیگریز ہیں. کفر کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 5 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو ہی نہیں مان رہا. سب سے اول درجے کا کافر کون ہوگا؟ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، کہتا ہے کہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے کہ وہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی بس، اور وہ کہتے ہیں کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے. تو پہلی کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو نہیں مانتا، کسی کو بھی نہیں مانتا. یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے اور رسولوں میں سے کچھ کو مان لیتا ہے، کچھ کو نہیں مانتا. جیسے کہ یہود اور نصارہ، کچھ کو مان لیا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو یہ کیٹیگری آ گئی، یہ تیسرے درجے کے کافر. چوتھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ کی بات بھی مان لی، لیکن رسول کو بھی مان لیا، لیکن رسول کی نہیں مان رہے، حدیث سے انکار کر دیتے ہیں نا. بہت سے منکرین حدیث ہے نا کہ وہ حدیثوں سے ہی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کر لو کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ساری دفعہ میں آپ دیکھیں کہ حدیثوں سے ہمیں کتنا ہیلپ ہوتی ہے تفسیر سمجھنے میں. جب تک کہ ہمیں حدیثوں کے ریفرنس نہیں ملتا ہے, کچھ آیتوں کی بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہم اس کے شان نزول میں حدیثوں کو نہ دیکھیں. جیسے ہمیں وضو کا طریقہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ہمیں قرآن سے نہیں ملتا, حالانکہ اس میں طریقہ ضرور لکھا ہوا ہے, لیکن ایگزیکٹ طریقہ جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ہی ملتا ہے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے. اور حدیث بھی آپ کو پتہ ہے نا 3 قسم کی ہوتی ہیں, کہ ایک قولی حدیث ہے, ایک فعلی حدیث ہے, یعنی کہ ایک کام کر کے دکھایا گیا ہے, ایک جو ہے وہ بول کے بتایا گیا ہے, اور ایک تقریری حدیث ہوتی ہے. تقریری کا مطلب ہوتا ہے کچھ کام کیے گئے ہیں جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی, یعنی اس کو ایکسیپٹنس کا درجہ دے دیا, تو اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. تو یہ اس پوری سیرت کو مطالعہ کیے بغیر ہم خالی قرآن پہ عمل کر کے فلاح نہیں پا سکتے. تو یہ چوتھے نمبر کی کیٹیگری ہو گئی کہ جس میں لوگ منکرین حدیث ہو جائیں. پھر 5ویں نمبر کا کفر ہوتا ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے, اللہ کو بھی مان لے, لیکن ان دونوں میں سے کسی کو کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 5ویں کیٹیگری میں ہم کہیں نہ کہیں فال کرتے ہیں کہ ساری ہی احکامات پہ تو نہیں مان لیتے نا ہم اللہ تعالیٰ کے, منوان سب چلے مان بھی لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنا بھی تو ایک ہی طرح سے انکار ہی ہے نا, کہ میں کہوں تو کہ میں ہاں اللہ کو مانتی ہوں, لیکن میں اللہ کی باتیں جو ہیں ان میں سے کچھ مانوں اور کچھ نہ مانوں. اور آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو, اور ایسا کرنے والے کے لیے تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے, آخرت میں لیے عذاب ہے. تو یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. یہودیوں کے بارے میں انہوں نے کہا گئی تھی, لیکن یہ بات تو سب پہ اپلیکیبل ہوتی ہے نا, کہ کتاب اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کے سارے ہی احکامات کو ماننا ضروری ہے. تو اس کیٹیگری میں تو ہم کہیں نہ کہیں فال کرتے ہیں نا, ہم سب پردہ کر لیتے ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی میوزک نہیں سنتا ہے, کیا ہم میں سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کوئی حرام کردہ کام جو کہ اللہ نے منع کیا وہ ہم میں سے کوئی نہیں کرتا. ہم کہیں نہ کہیں تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا. تو اس لیے ان الذین کفروا جب آئے تب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان میں سے کوئی کام میں تو نہیں کرتی, کہ مجھے تو اس میں یہاں پر اپنے آپ کو, کیونکہ جب ہم شروع میں ہی ہم نیت کر لیتے ہیں نا کہ یہ آیت اب شروع ہوئی ہے اور یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے, تو وہ پھر ایکسیپٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر آ کے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے تو ہم اس پر سرسری ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت محسوس کرتی ہوں میں, کہ ہر چیز کو جو ہے وہ اس میں دیکھیں کہ ان کیٹیگریز میں جب کہتے ہیں نا ڈرانے والی آیتیں آئیں تو اس پہ آپ ڈر جائیں. تو ڈریں گے کب؟ جب ہم اس میں اپنے آپ کو سمجھیں گے. جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے ہی نہیں اور ہم سوچیں گے ہم تو بہت پارسا ہیں, ہم تو بہت نیک ہیں, تو پھر ہم ڈرنے والی آیتوں پہ ڈریں گے ہی نہیں. ہم سوچیں گے تو یہ تو کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم کیوں ڈریں؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو ان الذین کفروا, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا, لو ان لهم ما فی الارض جميعا, اگر ان کے پاس سب کچھ ہو, دنیا کا سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ ہو, ومثلہ معہ, اور اس کے جیسا اور بھی ہو جائے, یعنی ڈبل ہو جائے, دگنا ہو جائے, تو لیفتدوا بہ, اور وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں, من عذاب یوم القیامت, قیامت کے عذاب کے بدلے میں, ما تقبل منہم, تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ تو ایک ہائپوتھیسس سی بات ہے نا, کہ اگر ان کو دنیا کا سب کچھ مال مل جائے, سارا کچھ مل جائے, اور اس کے جیسا اور بھی آ جائے, تو اور اگر وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے, تو ان سے تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اتنا مال بھی نہیں قبول کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ تو وہ کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اسبات میں سر ہلائے گا, جواب دے گا, یعنی یس. اسبات کا مطلب ہے یس. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا, تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی, اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے, یہ کتنی زندگی ہوتی ہے ہماری, میکسیمم زندگی کتنی ہوتی ہے؟ اگر آپ ایک ایوریج لگائیں تو 60-70 سال کے درمیان ایک ایوریج زندگی ہوتی ہے. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو 70 سال سے ابو جو ہے وہ جیتے ہیں. اب اس دور میں تو اتنی ہی ہو گئی ہے موسٹلی لوگوں.
تو آپ دیکھیں 70 سال کی اگر آپ چلیں 70 بھی لگا لیں چلیں تو 70 سال کی زندگی میں تو شروع کے جو آپ ٹائم نکال لیں 20 سال تک کا جو ٹائم ہے وہ تو آپ کا بالکل نیگلیجنس میں گزرتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا, کیونکہ 20 سال تک آپ میں اتنی میچورٹی ہوتی ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. 20 سال کے بعد جو آپ کو صحیح لذت محسوس ہوتی ہے دنیا کی, کیونکہ اس کے بعد ہی نافرمانیاں صحیح شروع ہوتی ہیں, تو 20 سال سے لے کے 70 سال کے درمیان میں کتنا لائف اسپین بنتا ہے آپ کا؟ 50 سال. 50 سال کی زندگی جو کہ ایوریج ہے, ضروری نہیں کہ انسان 50 سال ہی جیے والا, مطلب 70 سال جیے, تو اس 50 سال کی زندگی میں انسان اس 50 سال کی زندگی کے بدلے پوری ابدی زندگی اور ابدی سکون اور بے پناہ بیش بہا قیمتی جو ہے جنت وہ کمپرومائز کر دے, اس کے بدلے جو ہے وہ انسان سیکریفائس کر جائے کہ نہیں میں نے اس 50 سال کی زندگی کو اچھی طرح جینا ہے, کہ یہ زندگی تو کل نہیں ملے گی. بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا نا, زندگی آج ہے کل نہیں ہے, تو جتنا چاہے انجوائے کرنا ہے کر لو. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان اپنی ابدی زندگی کو چھوڑ دے, بھول جائے, اور اصلی اور یہ والی زندگی کو انسان سوچے میں اسی کو ہی اپنا کر لیں, اچھا کر لیں. آپ سوچیں اس کو نا اس مثال سے سمجھے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک ہاسٹل میں کمرہ لیتا ہے. آپ میں سے کوئی سوچے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک آپ کو کچھ عرصے کے لیے 10 سال کے لیے آپ کو ایک ہاسٹل میں کمرہ ملا ہے اور آپ نے وہاں رہنا ہے, اور اس دوران میں آپ کا گھر تیار ہو رہا ہے, اس لیے آپ ہاسٹل میں رکی ہوئی. ہاسٹل سمجھ لیں یا گیسٹ ہاؤس سمجھ لیں, آپ وہاں رکے ہوئے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں یا آپ اکیلے رکے ہوئے ہیں, جو بھی آپ سوچنا چاہیں جو بھی سپوز ہے نا یہ سارا. تو اس میں آپ سوچیں کہ آپ کا گھر تیار ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر رہنا ہے. جیسے اکثر لوگ کرائے پہ گھر نہیں لے لیتے کہ ہمارا گھر بن رہا ہے ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں. اب یہ کتنی بے وقوفی ہوگی کہ انسان اپنی ساری انرجیز اس گھر کو سجانے میں لگا دے جس میں وہ کرائے پہ رہ رہا ہے یا وہ ٹیمپرری رہ رہا ہے جس میں, اور وہ اپنی ساری انرجیز اس کو سجانے میں, اس کی ڈیکوریشن میں اور اس کی اس ساری چیزوں میں لگاتا رہے کہ جو ہے بس جب تک میں یہاں رہ رہی ہوں میں اس کو سجاؤں گی, اور خوب سجاتا رہے اور سجاتا ہی رہے. تو یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہوگی نا. کوئی کہے گا کہ بھائی تمہارا گھر ادھر بن رہا ہے اور بس شاید بس عنقریب بن ہی جائے گا, ابھی انسرٹینٹی کے ساتھ ہے کہ شاید آج بن جائے, شاید 1 مہینے میں بن جائے, ایسے انسرٹینٹی کے ساتھ آپ کا گھر ہے وہ, اور اس پر آپ سوچیں کہ میں نے یہ ٹیمپرری یہاں رہنا ہے لیکن میں جو ہے وہ بس اسی کو ہی سجانے میں لگی ہوئی ہوں. صفائی کی بات نہیں کر رہی ہوں, صفائی تو انسان رکھے, صفائی تو نصف ایمان ہے, لیکن میں سجانے کی بات کر رہی ہوں. جیسے بہت سے لوگ بہت زیادہ سجاوٹ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, جیسے لوگ اپنا گھر جب بناتے ہیں تو اکثر لوگ سجاتے ہیں نا, دیواروں کو پینٹ کر رہے ہیں یا کچھ دیواروں پہ کچھ نہ کچھ اسٹیکرز یا کوئی چیز لگا رہے ہیں یا کچھ سجا رہے ہیں, تو وہ ایسی سجاوٹیں کرنا شروع کر دیں تو بے وقوفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل اسی طرح یہ دنیا ہماری اور یہ دنیا کے گھر جو ہیں وہ ہمارے کیا ہیں؟ ٹیمپرری ہیں. اصل گھر تو ہمارا آخرت میں ہے, اور جب ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں الٹا, ہم یہاں کے گھروں کو سجانے سنوارنے اور انہیں کو جنت بنانے میں لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے. ہم انہی گھروں کو ہر وقت سارا وقت ہم ان کے کمفرٹ کو لگے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسا گھر ہو جائے, ایسی گاڑی ہو جائے, ایسا یہ ہو جائے, اتنا جو ہے وہ خوشادہ ہو جائے, یہ فرنیچر ڈل جائے, فلاں ہو جائے. ہم اسی کے کمفرٹ میں لگے ہوئے, حالانکہ اصل کمفرٹ جو ہمارا وہاں انتظار کر رہا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اور اس ایسے ہی ٹیمپرری گھر کے لیے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج ہم ہوں کل ہو نہ ہو, کب ہم رات کو سو رہے ہیں تو ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں اس کی بھی سرٹینٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود ہم جو ہے وہ لمبی چوڑی پلاننگز ہم کرتے رہتے ہیں اس دنیا کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. یریدون ان یخرجوا من النار, یریدون وہ چاہیں گے, یخرجوا کہ وہ نکل جائیں, خراجا سے, من الناری آگ میں سے, اس آگ میں سے وہ چاہیں گے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں. وما هم بخارجین منها, اور وہ اس میں سے بالکل بھی نہیں نکلنے والے. ولہم عذاب مقیم, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مقیم, وہ عذاب ان کے لیے مکمل مقیم ہوگا, یعنی ہمیشہ وہیں رہنے والا ہوگا, دوامی دائمی. اللہ اکبر. یہ آیت کافروں کے لیے ہے کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا, جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ مومنوں کے اگر تمہارے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو تمہیں آخرکار جہنم سے نکال دیا جائے گا. لیکن اس آیت کو یا اس بات کو حدیث کی جو ہے وہ لوگ بہت ہی کیجول سا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم اپنے گناہوں کی سزا پا کے پھر ہم جنت میں ہی جائیں گے نا.
تو آپ یہ سوچیں کہ وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز زیادہ گریٹر ہے، زیادہ بھاری ہے، زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہے، اس کے بارے میں انسان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ چلو میں اپنا تھوڑے سے وقت، تھوڑے سے گناہ کا جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہاں چلا ہی جاؤں گا. جیسے کہ تو یہودیوں کا ہم نے دیکھا نا کہ ان کا عقیدہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ایام معدودات، ہم صرف کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے. بالکل اسی طرح کا یہ پیٹرن ہم اگر کوئی اللہ نہ کرے ہمارے ذہنوں میں ہے تو اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. کیونکہ جنت کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. تو اس پر کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں بھی نہیں. یعنی اپنے عمل کے بدلے میں انسان جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ انسان کو جنت میں وہ ڈال دے گا، جنت میں پہنچا دے گا. اصل میں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. یہ ٹاسک ہے. یہ کام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، کہ ہمیں تقویٰ ہوگا تو ہم جتنا کر سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نیکی بھی کرتے ہیں نا تو ہم اس میں بھی اسراف کر بیٹھتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ہم نوافل پڑھے جا رہے ہیں اور ہمارے فرائض چھوٹے جا رہے ہیں. کوئی اور جیسے اب اگر میرے کوئی چھوٹے بچے ہیں یا کچھ ہیں تو وہ چھوٹ رہے ہیں اور میں بس نمازیں پڑھی جا رہی ہوں. یا اگر مجھے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں باقی نماز چھوڑ رہی ہوں، میں نمازوں کی فرائض چھوڑ رہی ہوں، کچھ اور چھوڑ رہی ہوں. تو ہم تو نیکیوں میں بھی اسراف کر جاتے ہیں. ہم اگر بہت نیک بھی ہوئے تب بھی ہم یہ بات میں ڈریں کہ ہم کہیں اسراف تو نہیں کر رہے، کہیں ہم کسی اور چیز میں کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے. ہمیں نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اپنے نیکا مال کے بدلے انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. کیا چیز پوچھ رہی ہیں عائشہ؟ میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں. کہہ رہی ہیں کچھ بتا دیں، کیا بتانا ہے؟ ان مائک میوٹ کریں، انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پوچھیں. جی آپ نے چھٹی کفر کی جو باتیں آپ بتا رہی تھی نا، 5 تک آپ نے بتائی تھی، اور حدیثوں میں آپ نے جو بتایا تھا نا 3 طریقے حدیثوں کے، جو ان کے نام لکھوا دیجیے اگر ہو سکے تو. 3 طریقے کون سے بولے تھے؟ اچھا میں پہلے وہ 6 والی بات بتا دوں. کہ چھٹی یہ تھی کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی اللہ اور رسول کی باتوں میں عمل نہیں کرتا. اچھا یہ ہے. شکریہ. اور 30 کون سا حدیث کا پوچھ رہی ہیں؟ میں آپ کو 5 جو آپ نے بتائی ہیں میں بتا دوں، آپ ان میں سے بتائیں کہ میرا کیا مسنگ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا، پہلی میں بات. آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. اللہ کو ایک سب سے پہلا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. دوسرا ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن رسولوں کو نہیں مانتا، سارے ہی رسولوں کو نہیں مانتا. تیسرا ہے اللہ کو مانتا ہے، کچھ رسولوں کو مانتا ہے، کچھ کو نہیں مانتا. پھر چوتھا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے لیکن رسول کی نہیں مانتا. منکرین حدیث لکھ لیں اس کے آگے. پھر 5واں ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، تعلیمات بھی اس کو سمجھ پتا ہے سارا کچھ، لیکن عمل نہیں کرتا. اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ 5 ہی بتائی تھی نا میں نے، 6 تو نہیں تھی. جی اچھا 5 ہی تھی، 6 مجھے لگا آپ نے 6 بولی ہیں. اچھا نہیں، میں نے 5 ہی بولے تھے شاید. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسارق والسارقات، والسارق چوری کرنے والا مرد، والسارقات یہ گولتا جو ہے وہ عورت کے لیے ہوتی ہے، اور چوری کرنے والی عورت. فقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا تو یہ بدلہ ہے ان دونوں کا جو انہوں نے کیا. نکالن یہ جو نکال لفظ ہے نا، نون کاف لام، یہ ہوتا ہے عبرت. من اللہ یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، عبرتناک سزا ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والا ہے. جب بھی کوئی بات آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مطلب آیتوں میں جو آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہوتی ہے نا، یہ اس کانٹیکٹ سے بہت ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. جو بات قرآن مجید کی مطلب جو اس آیت میں آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اسی سے ریلیٹڈ اللہ کی صفت آ رہی ہوتی ہے آگے. تو عزیز الحکیم جب انسان کو یہ لگے نا کہ یہ شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو آگے عموماً جو ہے وہ اس طرح کی آگے صفات ہوتی ہے. واللہ عزیز الحکیم.
یہ آپ کو بھی غور کیجیے گا. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. بعض فقہا ظاہری کے نزدیک فقاہ ظاہر کے نزدیک ظاہری یعنی فقاہ کے نزدیک ظاہری شاید نہیں ہے اس میں، چوری کا یہ حکم عام ہے، چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی، اسی طرح وہ محفوظ جگہ میں رکھی ہوئی ہو یا سامنے پڑی ہو، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی. جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے محفوظ جگہ اور نصاب کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کتنے حصے کی چوری کی ہے. پھر نصاب کے حساب میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہے کہ محدثین کے نزدیک نصاب رب دینار، رب کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چوتھا حصہ، 1/4، رب دینار یا 3 درہم یا ان کے برابر کی قیمت کی چیز ہو، یعنی اتنے برابر کی چیز ہو، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح ہاتھ جو ہے وہ رسخ یعنی پہنچوں تک، یعنی جہاں تک آپ کے ہاتھ کلائی سے جڑا ہوتا ہے نا وہاں سے کاٹے جائیں گے، کوہنی یا کندھے سے نہیں، جیسا کہ بعض کا خیال ہے. تفصیلات کے لیے آپ کتب حدیث اور فقہ کا مطالعہ کریں کہ چور اور چوری کرنے والا مرد ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. تو ایگزیکٹلی یہ نہیں کہ ہم یہ کام خود سے نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم کوئی چور پکڑ لیں تو ہم جو ہے اس کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ کام اور یہ فیصلے جو ہے وہ ریاست یعنی کہ حکومتی کام ہے اور یہ انہی کے حساب سے کیے جاتے ہیں، قاضی بیٹھے جائیں گے اور ان کے فیصلے ہوں گے. تو یہ ہم نہیں کر سکتے. بس میں آپ کو صرف اس لیے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ فقہ انوالوڈ ہے اور اس میں ہی کام ہوگا. اس کے پراپر دیکھا جائے گا کس نے کتنا مال چرایا، کہاں سے چرایا، کیا غیر محفوظ جگہ پہ، کیا مطلب ہے کہ باہر پڑی ہوئی تھی کوئی چیز اس نے اٹھا لی، یہ بھی تو چوری ہی ہوتا ہے نا. اور اچھا ایک اور بات اس سے یاد رکھیں کہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہوں، جیسے آپ کہیں پارک گئے ہیں، کہیں گئے ہیں اور آپ کو کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی دکھی تو آپ اس کو نہ اٹھائیں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں فلاں پیسے مل گئے یا کوئی چیز مل گئی، اب ہم اس کا کیا کرتے، تو ہم اس کو گھر لے آئے یا ہم نے فلاں جگہ پہ جمع کرا دیا، اس طرح سے کچھ. تو کوشش کریں کہ ایسی چیز اگر آپ دیکھیں اور آپ اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کو سمجھائیں کہ اس چیز کو نہ اٹھائیں، کیونکہ جب آپ اٹھا لیتے ہیں وہ چیز پھر وہ آپ کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، وہ پھر امانت بن جاتی ہے. اور وہ پھر آپ بہت امانت، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ اس کے اسٹرکٹ احکامات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز گری ہوتی ہے یا آپ سے کوئی چیز گرتی ہے تو
آپ پھر اچھا آپ نکل گئے، فرض کریں آپ سے کوئی چیز گر گئی، آپ کی کوئی موبائل گر گیا، پیسے گر گئے، تو آپ کو اگر یاد آیا ہے کہ میرا پیسے گرے ہیں، یا آپ کو جب پتہ چلا تو آپ اسی جگہ واپس جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ میں نے فلاں جگہ والیٹ نکالا تھا تو وہاں گرا ہوگا، تو اس لیے وہ چیز وہیں پڑے رہنے. یہ ایک پورے معاشرے کو اس چیز پر جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے ہم سب کی تربیت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم جس تک ہم یہ بات پہنچا سکیں اور جہاں تک تربیت کر سکیں کہ اس چیز کو وہیں پڑے رہنے دیں، مت اٹھائیں. کیونکہ جو بندہ جس کی گری ہے وہ آ کے وہیں دیکھے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کور کر دیں کہ کوئی جو شر پسند لوگ ہیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائے، کہ کوئی ویسے ہی کوئی گھومتا پھرتا ہے اس کا دل چاہے میں اٹھا لوں، تو اس کو تھوڑا کور کر دیں اس جگہ کو، لیکن اسی جگہ پہ رہنے دیں تاکہ وہ بندہ آئے اور وہیں ڈھونڈے آ کے. تو اب حدود اور تعزیرات کیا ہے کہ تعزیر کیا ہوتی ہے؟ کسی گناہ پر بغیر تعدیب یعنی بغرض تعدیب یعنی ادب سکھانے کی غرض سے، تعدیب تنبیہ کرنے کے لیے جو سزا دی جاتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں. صحیح ہے. اور حد کیا ہوتی ہے؟ لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ یہ لمٹس ہیں، ان سے نہیں آگے بڑھنا. ہمارے لیے ایک دائرہ عمل ہے نا، ایک پورا ایک لمٹس کا ایک دائرہ بنا دیا گیا، ایک سرکل ہے، ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اگر ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص اس سے باہر نکلتا ہے تو وہ فاسق بن جاتا ہے، فسق کرنے والا. تو حدود اور تعزیرات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنائی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزائیں بتائی ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے لفظ نکال جو ہمارا ابھی عربی میں لکھا ہوا تھا، اس کو عبرت ناک سزا بہت اہم ہے. یعنی اگر سزا ہوگی تو عبرت ناک ہوگی. اسلام میں شہادت کا قانون بھی بہت سخت رکھا گیا ہے. شہادت کیا ہوتی ہے؟ گواہی. یہ وہ والی شہادت نہیں ہے انسان جنگ میں جو شہید ہو جاتا ہے، وہ والی نہیں. شہادت کا مطلب ہے کہ کسی کے جرم پر گواہ بننا. جیسے میں نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو میں جا کے میں عینی شاہد ہو گئی، تو میں کہوں گی کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جو ہے اس نے یہ کام کیا. اس کو کہتے ہیں گواہ ہونا، شاہد ہونا. تو شہادت کا قانون جو ہے وہ بہت سخت ہے. آپ کو پتہ ہے جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کوئی ایک مرتبہ بھی جھوٹی گواہی کے لیے پکڑا جائے تو پھر اس پر زندگی بھر اعتبار نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ حکومتی لیول پر بات ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی کہ یہ حکم دے دیا گیا مومنوں کو کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر زندگی بھر اعتبار نہیں کیا جائے گا. کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی سوچ لیں نا کہ آپ کبھی کسی کو جھوٹ بولتا ہوا پا لیں. بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، چلے وہ تو آپ کا اپنا بچہ بھی ہے تو آپ اس کو ادب سکھا دیں گے، لیکن اگر کسی بڑے کو کبھی آپ نے جھوٹ بولتا پایا تو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ اس پہ بعد میں کبھی دوبارہ یقین کریں گے؟ اس پہ اعتبار کریں گے نہیں نا. تو ایک مرتبہ کا جھوٹا ہمیشہ کا جھوٹا ہوتا ہے. اسی لیے جھوٹ کے بارے میں شروع کی آیتوں میں ہی سورۃ البقرہ میں بتا دیا گیا کہ جھوٹ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے فوراً نکال دے ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں یہاں پر تو شہادت کا قانون اتنا سخت اسی لیے رکھا گیا کہ ذرا سا بھی اگر شبہ ہے نا تو پھر اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ ملزم کو ملے گا. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہوا کہ ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھ کے آئے تھے نا کہ وہ دیکھیں فرض کریں کہ کوئی شخص دو لوگوں کو کسی نے زنا کرتے ہوئے دیکھا سمجھ بھائی بات سمجھ لیجیے. اور اب وہ ایک بندہ ہے اکیلا اور اس نے دیکھا ہے، اس نے مطلب وہ آنکھیں دیکھی بات تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا نا، تو اس نے یہ بات دیکھی ہے. تو اب جب تک کہ اس کے پاس 3 اور مزید گواہ نہ ہوں وہ اس بات کو منہ سے نہیں نکال سکتا. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ کہ اگر کسی شخص نے دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے ہاں میں نے دیکھا کہ وہ فلاں اس کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں جا رہی تھی، یہ نہیں ہوتا زنا. وہ ایکٹ اس نے دیکھا باقاعدہ. تو اور ایسے ہی 3 اور لوگوں نے دیکھا، یعنی 4 لوگوں نے دیکھا ہے وہ بات کام ہوتے ہوئے. یعنی وہ برائی اتنی عام تھی، اتنی کھلم کھلا تھی کہ اتنے لوگوں نے دیکھا تھا اسے، تب جا کے وہ جرم ثابت ہوگا. لیکن اگر وہ بندہ سچ بولنے کے باوجود بھی 3 مزید گواہ نہیں لا سکا تو اس پر حد قذف لگے گی. حد قذف کیا ہوتی ہے؟ کاف زے اور فے، قذف سے، قاف موٹا والا وہ گول والا قاف ہے. حد قذف. قذف کیا ہوتی ہے کہ اب اس بندے کو جس نے گواہی دی ہے، بھلے وہ سچ بھی بول رہا تھا لیکن وہ کیونکہ 3 اور گواہ پروڈیوس نہیں کر سکا تو اب اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکا. 80 کوڑے کیوں؟ کیونکہ کسی کی عزت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت ہی. کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہو جائے
تو لوگ آئے دن جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے نا، کیونکہ سزائیں نہیں ہیں، تو لوگ اتنے آرام سے لوگوں کے کردار پر اور لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے رہتے ہیں. اس طرح آرام سے لوگ بول دیتے ہیں. عورتوں کی تو بہت عادت ہوتی ہے، ہاں میں نے فلاں کو دیکھا، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، وہ تو فلاں ایسی ہے. تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. تو اسی وجہ سے کہ اگر اور اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس دنیا میں حد سے بچ گئے ہیں یا سزا سے بچ گئے ہیں، تو آخرت میں تو نہیں ہم سزا سے بچ سکتے نا اللہ کے سامنے. اس دنیا میں اگر ہم بچ بھی گئے ہیں، ہمیں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں پہ لا قانونیت ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو لا قانونیت نہیں ہے نا. وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کا بدلہ سب سے پہلے لیا جائے گا، اور یہ ظلم ہے بڑھا کے کسی کی ہتک کی جائے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس کی کردار کشی کی جائے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر اگر وہ بندہ 3 گواہ نہیں لا سکا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ملزم کو ہو رہا ہے کہ اگر وہ نہیں لا سکا تو وہ سزا سے بچ گیا، الٹا گواہ جو ہے وہ پٹ گیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے شہادت قانون بہت سخت رکھا گیا ہے کہ سزائیں اتنی عام بھی نہ ہو جائیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ مزہ چکھانے کے چکر میں جھوٹا الزام لگا کے اس کو پٹواتا پھرے. یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ جب تک کہ پوری طرح الزام ثابت نہ ہو جائے سزا نہیں ہوگی. اور ایسا نہیں ہوتا کہ سزا فوراً ہو جائے کہ اس نے چوری کی اور فوراً ادھر آئی اور اگلے لمحے جو ہے وہ حد کے لیے جو ہے کوڑے برسانا شروع کر دیا. اس پہ پراپر کیس چلتا ہے، پراپر اس پہ کیس چلے گا، گواہ لائے جائیں گے، ثابت ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے وہ حد لگے گی. اس لحاظ سے سزا کا نفاذ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر تمام مراحل طے کر کے جرم پوری طرح ثابت ہو جائے تو پھر سزا ایسی دی جائے کہ ایک کو ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ کسی کو جرم کرنے کی ہمت نہ ہو. یہ ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ. آج امریکہ جیسے نام نہاد مہذب معاشرے میں بھی آئے دن انتہائی گھناؤنے جرائم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریپ جو ہیں وہ انہی معاشرے میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ عورتوں کی بالکل بھی عزت نہیں ہوتی. جب جتنی زیادہ عزت جو ہے اور جتنی زیادہ لبریج جو ہے وہ ہم عورتوں کو اپنے اسلامی مملکت میں ملتی ہے، وہ اور کہیں نہیں ملتی ہے. جہاں عورتیں برابری کے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں نا، وہاں پہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. جب یہی عورتیں ہمارے معاشرے میں بھی ایون جب یہی عورتیں جیسے ہم جیسی عورتیں یا ہم جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی جو آفسوں میں کام کرتی ہیں، جو ایسے ہی جو ہے ان کی جیسا مردوں کی جگہ کے کپڑے بھی پہننے شروع کر دیتی ہیں عورتیں، کیونکہ جب وہ کارپوریٹ ورلڈ میں جب جاب کرتی ہیں تو موسٹلی میں نے دیکھا لوگ عورتیں پینٹ اور کوٹ ٹائپ کے کپڑے پہنتی ہیں، تو بالکل مردوں جیسے ہی کپڑے مشابہت ہو جاتی ہے نا. اس قسم کے کپڑے آپ پہننے لگ جاتے ہیں، آپ کی باتیں بھی ویسی ہو جاتی ہیں، آپ مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ان کے ساتھ مذاق کرنا اور اس طرح کی لینگویج بھی ویسی ہو جاتی ہے جیسے مرد آپس میں لڑکے جس طرح سے باتیں کرتے ہیں اس طرح وہ عورتیں بھی بات کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر آپ کی عزت جو ہے نا وہ ویسی لیول والی نہیں رہتی. پھر وہ بندے آپ سے وہ اس طرح کے مذاق بھی کر جاتے ہیں، ایسی باتیں بھی آپ کے کر جاتے ہیں جو کہ ایک بندے کو لڑکی اور کے لیے نہیں کہنی چاہیے. تو ایسی صورت میں عورتیں اپنی ڈگنیٹی خود لوز کرتی ہیں، خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے اس مقام سے نیچے گرا دیتی ہیں کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک کوئین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا ہے کہ تم ملکہ کی طرح گھر میں بیٹھو، تمہاری نان نفقہ کی ذمہ داری میں مردوں کو ڈال رہا ہوں. اگر تم چھوٹی ہوگی تمہارا باپ تمہاری ذمہ داری اٹھائے گا، تھوڑی بڑی ہوگی تمہاری شادی ہوگی تمہارا شوہر تمہاری ذمہ داری اٹھائے گا، اس کے بعد تمہارے بچے ہوں گے جو تمہیں جو ہے وہ خیال تمہارا کریں گے. تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل عورتوں نے اپنے سٹینڈرڈ اتنے بڑھا لیے نا کہ پھر کہتے ہیں پورا ہی نہیں پڑتا تو ہر بندہ نکل رہا ہے گھر سے کام کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اللہ پہ توکل کریں اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں، زندگی خود بخود سادہ ہو جائے گی. اور جب سادہ ہو جائے گی تو اتنے لوازمات کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اتنے پیسے چاہیے ہی نہیں ہوں گے، اور مرد کی کمائی میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نکلنا ہی ہے تو ایسے نکلیں کہ آپ کی ڈگنیٹی نہ خراب ہو، آپ کی عزت وہیں رہے. یہ نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو بالکل ہی گرا دے اور کہ بس میں نے پیسہ کمانا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ احتساب اور سزا کا نظام درست نہیں ہے. ہمارے جب یہ ہم امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ نا بہت پریز بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ قانون نہیں توڑتے کیونکہ فوراً ہی جو ہے وہ ان کو فائنس لگنے لگ جاتے ہیں اور یہ ساری. لیکن وہاں پر جو بہت بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں نا، جیسے یہ ریپ ہو گیا اور جو یہ
کیا نام ہے اسنیچنگ ہو گئی, وہاں پہ بھی بہت ہوتی ہے. اسنیچنگ کے بارے میں ایک خاتون میری اسٹوڈنٹ ہیں, وہ بتا رہی تھی کہ یو کے جو ہے انگلینڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ ایریاز کا بھی فرق ہوتا ہوگا, لیکن ایریاز میں وہ رہتی ہیں اس طرح. تو وہ کہتی تھی کہ ٹین ایجر لڑکا ہے وہ باہر ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے, تو ٹین ایجر آدمی لڑکا آیا اور اس نے آ کے ان کو جو ہے وہ چاقو مار دیا, اور چیز چھیننے کے لیے, پیسے چھیننے کے لیے. اسی طرح آئے دن جو ہے وہ ان کے یہاں بھی لوگ جو ہے وہ پیسے چھینتے رہتے ہیں یا موبائل چھینتے رہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کہ انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا نا, تب تک نظام کوئی بھی ہو, تقویٰ اگر ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم ایسا بھی تو تھا نا, پتہ نہیں کس جگہ کی بات تھی, میرے خیال ہے سعودیہ کی بات یا کیا, کہ جب کہ لوگ دکانیں اپنی کھلی چھوڑ کے نماز پہ پڑھنے چلے جایا کرتے تھے, اور کوئی جو ہے وہ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. یعنی کہ اتنا بھروسہ بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب اتنا کہ لوگ ایسی جگہ پہ لوگ جو ہے وہ نہیں کریں گے چوریاں یا اس طرح کی کوئی بات. تو وہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا یہ بات, یہ اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس چیز میں تقویٰ ہے بیسیکلی. جب آپ دیکھیں نا روزے میں انسان چھپ کر بھی نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے. اس وقت اسے ڈر ہوتا ہے, اس وقت اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. چھپ کر بھی روزے کی حالت میں کوئی نہیں کچھ کھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ احتساب اور سزا کا نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے. لوگ جرم کرتے ہیں, سزا ہوتی ہے, جیل چلے جاتے ہیں. یہ وہاں امریکہ کی بات کر رہی ہوں. کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آتے ہیں, پھر جرم کرتے ہیں, پھر جیل چلے جاتے ہیں. اور جیل کیا ہے؟ سرکاری مہمان خانہ ہے, وہاں پہ کھانا پانی سب کچھ مل رہا ہے آرام سے. تو وہ وہاں ریسٹ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں اور آ کے پھر دوبارہ وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ایسے معاشرے میں جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. چور چوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا, یہ آپ دیکھ لیجئے. یعنی چوری کرتے وقت ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. اگر کسی نے چوری کیا اور کسی نے نہیں دیکھا اور وہ اپنی اصلاح کر لے, تو اب کیا ہے کہ جو اس نے مال چرایا ہو وہ مالک کو واپس کر دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی چیز چرائی اور ابھی مالک کو پتہ نہیں چلا, تو اور اسے احساس ہو گیا, تو وہ مالک کو جا کے وہیں پہ جا کے چھپا کے آ جائے, واپس جگہ پہ رکھ کے آ جائے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. یا اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر اس کو کسی صورت واپس کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہے کہ مجھے کہیں گرے ہوئے ملا تھا یا کچھ ایسی چیز, یا کچھ بھی کہہ کے واپس کر سکتا ہے, تو اس کی نجات شاید ہو جائے, تو وہ دنیاوی اور آخروی عذاب سے بچ جائے گا. لیکن اگر جس کا مال چرایا ہو وہ شخص ہی نہ ملے, ایسی جگہ سے چرایا, فرض کریں راستے میں کسی سے مسافر تھا وہ اور اس سے کوئی چیز چرا لی, اب وہ نہیں پتا کہ کہاں پر تھا, تو اتنا مال صدقہ کر دے اور توبہ کر لے. لیکن انسان توبہ کی امید پر گناہ نہ کرتا رہے کہ ایک دن توبہ کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی بات کو؟ یہ دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ اگر کوئی شخص چور ہے اور وہ یہ آیت سن رہا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے, تو وہ کیا کرے؟ اب وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. صحیح ہے, تو اب اس کے لیے بھی ایک حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے چوری کر لیا, تم نے کبھی ہوئی ہے چوری, تو تم جو ہے وہ یہ کر لو تاکہ تم جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لو. یہ نہ ہونا کہ انسان یہ سوچے کہ اب تو میں نے اتنا گناہ کر لیا, اب تو میں اتنا ہی برا ہوں, اب تو میں نے جانا ہی جہنم میں, تو اب میں گناہ ہی کرتا رہا ہوں, میں کبھی واپس ہی نہ پلٹوں. یہ نہ ہو. جب بھی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے جب تک کہ انسان جو ہے وہ خود موت تک نہ پہنچ جائے. یعنی کہ جب انسان مر جائے گا, جب نزا کا عالم آ جائے گا, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. مردے سے اب توبہ کی قبول نہیں ہوتی. انسان قبر میں کتنی ہی توبہ کرتا رہے, وہ قبول نہیں ہوگی, لیکن اس سے پہلے وہ کر لے تو قبول ہو جائے گی. فمن تاب من بعد ظلمہ, پھر جو کوئی توبہ کر لے بعد ظلم کے. یہ وہی والی بات جو میں نے پیچھے لکھ دی ہے, اسی بات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے ظلم کے بعد, یعنی کہ جو چوری ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ظلم ہوتا ہے نا, کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری کر لی تو اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا. ہاں جی, تو چوری جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے نا, کہ اگر کسی شخص سے کوئی, جیسے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ بہت پسند ہے آپ کو وہ کوئی چیز, اور آپ وہ کوئی چوری کر لے, یا کوئی جیسے موبائل اسنیچ ہو جاتا ہے, ہمارا کراچی میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا, تو کتنا دل کتنا دکھتا ہے کہ
آپ بھلے سے ویل آف بھی ہو نا، آپ دوبارہ دوسرا بھی لے لیں، تب بھی دل دکھتا ہے کہ ہماری ایک چیز، ایک نقصان ہو گیا. تو یہ ظلم ہے. کسی کی چیز اس کی بغیر اجازت اس سے چھین لینا یا اس سے یوز کرنا، یہ اس پر ظلم ہے. اس چیز اگر یہ عادت اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کسی میں ہے یا مجھ میں ہے، تو ہمیں اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے جب تک کہ ہمیں کھلی اجازت نہ ملی ہو. شوہر کی بھی کوئی چیز اگر جب تک کہ آپ کو کھلی اجازت ہو کہ وہ ویسے ہی ایک ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اوپن ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں میری، تم چیز استعمال کر لو. لیکن اگر کچھ لوگ نہیں ہوتے اتنے اوپن، جیسے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، بہنیں ہوتی ہیں آپس میں، 2 بہنیں ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ چیزیں شیئر کرنا پسند نہیں کرتی، تو دوسری بہن کو اس کی چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے. جب یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں میں بھی کرنی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی لمٹس کا خیال رکھو. تو یہ ظلم ہوتا ہے دوسروں کے اوپر. وَأَصْلَحَ، اور پھر وہ اس بات کی اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ مہربان پائے گا اپنے اوپر. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ڈاکے کی سزا. ڈاکے کی سزا میں بھی ہم نے اوپر توبہ کا ذکر پڑھا تھا کہ جب ہم وہاں پڑھے تھے تو اس نے کہا تھا کہ اگر وہ پکڑنے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے گا تو شاید اس کی حد معاف ہو جائے گی، حد والی جو سزا ہے. یہاں اس قسم کے الفاظ نہیں کہ اس سے پہلے، یعنی کہ چوری کے مطلب پکڑے جانے سے پہلے جو اگر وہ معافی مانگ لیا اس طرح سے. لہٰذا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تشریح کے مطابق چور کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے. یہاں صرف یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا، یعنی وہ بندہ توبہ کر لے گا تو آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا، کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا. اس کے لیے بھی آیت میں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ وہ دل سے شرمندہ ہو اور توبہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات درست کر لے. اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جن کا مال چرایا ہے ان کو وہ سامان واپس کرے، الا یہ کہ وہ خود معاف کر دیں. تو اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتانا چاہی تھی کہ دیکھیں ابو حنیفہ کے بعد یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے، را زبر را، حاضر ہی، میم زبر ما، تو رحیمہ اور ہا آگے ہا لکھا ہے، اور میں نے اس کو پڑھا بھی یہی ہے، رحیمہ اللہ. بچپن سے نا ہم اردو میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے آئے ہیں، ہم اس کو رحمت اللہ پڑھتے ہیں. تو اس کو پلیز اپنے اس کو ٹھیک کر لیں کہ یہ رحیمہ اللہ ہوتا ہے، یہ اصل میں ہے ہی عربی کا لفظ، اس کو ہم اردو میں نہیں ٹرانسلیٹ کر سکتے. تو یہ رحمت اللہ نہیں ہو سکتا، یہ رحیمہ اللہ، رحیمہ رحم کرے اس پر، اور پھر اللہ فاعل جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، تو وہ رحم کرے اس پر سے ہو گیا رحم کرے اس پر اللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ خالی رحیمہ بھی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا وہ اس پر رحم کرے، اور پھر جب اسم ظاہر آ جاتا ہے سامنے تو پھر وہ ہٹا کے پھر اسم ظاہر کا نام آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ. یہاں پر اسم ظاہر جو ہے وہ اللہ ہے، تو رحمہ اللہ یعنی اللہ اس پر رحم کرے. ٹھیک ہے، اس پر ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو حنیفہ، تو ان پر رحم کرے. ٹھیک ہے، ہم تمیز سے کہیں گے تو ان پر کہیں گے، لیکن جو واحد کی ضمیر ہے وہ تو وہی رہے گی. ٹھیک ہے، اچھا جی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے تو ہے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ اپنے پیچھے آیت پڑھی کہ اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے. تو کوئی یہ شخص کہے کہ اتنی چوریاں کرنے کے بعد کوئی اگر توبہ کرے تو اللہ اسے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور کسی کو چھوٹی سی غلطی پہ اللہ پکڑ لے. یہ اللہ کی بادشاہت ہے. ہم مخلوق ہو کر اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ نے مخلوق ہی بنایا ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں. تو ہم حاکم سے، اس خالق سے سوال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اللاجیکل بات ہے. اگر اللاجیکل لگ رہی ہے نا تو وہ میری اپنی عقل کی وجہ سے ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، یہ میری اپنی کم عقلی ہوگی. لیکن اللہ کے لیے وہ بات بالکل بیلنس اور انصاف اور عدل پہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل پہ قائم ہے. ٹھیک ہے، تو یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو اسلامی سزائیں ہیں نا، اس کے بارے میں جو لبرل طبقہ ہے نا بہت شور مچاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اسٹرکٹ باتیں ہیں،
یہ ہاتھ کاٹ لینا سزا ہونا اور اس طرح کی باتیں، یا کہ زنا کرنے پر جو ہے وہ حد لگائی جاتی ہے کہ اگر کسی کنوارے لوگوں نے 2 کنوارے لوگ ہیں اور ان سے زنا ہوا ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑوں سے کوئی مر نہیں جاتا لیکن اذیت ہے obviously. تو یہ ان کو بہت ہی زیادہ سخت سزائیں لگتی ہیں. اسی طرح کوئی شخص جو ہے شادی شدہ ہے اور اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، کیونکہ شادی شدہ جو ہے اس کو آلریڈی ایک حلال راستہ ہے اس کے پاس، اور وہ حلال چیز کو چھوڑ کے حرام کاری کرے تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ ہے. اور سزا کیا ہے کہ اس کو سٹون ٹو ڈیتھ، یعنی اس کو اتنے پتھر مارو کہ وہ پتھر کھا کھا کے مر جائے، پتھروں سے مرے. آپ سوچیں کتنی اذیت ہے یہ، اذیت ناک اور عبرت ناک. اور یہ ایسے نہیں کہ کمرے میں بند کر کے اسے پتھر مارو، نہیں، بیچ چوک پر، ایسی جگہ پر جہاں پہ بہت سارے لوگ اسے وٹنس کریں. اور کیوں وٹنس کریں؟ تاکہ وہ پھر اس عبرت ناک سزا کو اپنے لیے عبرت سمجھیں اور پھر ایسا کام نہ کریں. یعنی ایک کو سزا دے کر لاکھوں کی اصلاح ہو جائے. یہ معاشرے کے لیے ضروری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، تو آپ دیکھیں بچوں کے بھی ریپ ہو جاتے ہیں، بڑوں کے بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو دیکھیں کوئی بھی سیف نہیں ہوتا. ہم باہر نکلتے ہوئے رات کو ٹائم، کوئی بھی اگر کوئی ضرورت سے بھی کوئی عورت باہر نکل رہی ہے کچھ، تو وہ ڈرتی رہے گی. تو اگر سزائیں ہوں گی تو عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، مال بھی محفوظ ہوگا، انسان بھی محفوظ ہوگا، جان بھی محفوظ ہوگی. لیکن اگر سزائیں نہیں ہوں گی تو پھر ایسے ہی ہوگا. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چوری کی سزا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے کی پوری قدرت اور قوت اور اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ہر قانون اور فیصلے میں بڑی حکمتیں پائی جاتی ہیں. یہاں ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات باور یعنی کہ یاد دلوائی گئی ہے، اس کو آرڈر دیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، واضح کی گئی ہے. باور کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتراض کرنے والے، توبہ اور اپنی اصلاح نہ کرنے والے کو یہ جاننا چاہیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی انسان اللہ کی بادشاہی سے نہ باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی اسے چیلنج کر سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے انسان کو ایک مدت کے لیے اختیار اور مہلت دے رکھی ہے. اس کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اچھا، کافی آیتیں ہو گئی ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا بیچ میں؟ یہ نہ ہونا کہ آپ سب سو جائیں. جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ ابھی ہم سزائیں پڑھ رہے ہیں. اور جی ثانیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ جو ایک شروع میں آپ نے ایک آیت کا ترجمہ کیا، پڑھ کے سنایا تھا کہ ایک جہنمی کو نکالا جائے گا جہنم سے اور اس سے پوچھا جائے گا، یہ اس کا مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کریں گے کہ جہنمی کو جہنم سے نکالیں گے اور پوچھیں گے. مطلب اینڈ میں جو آپ نے سمجھایا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا، مطلب تھوڑا سا بتا دیں. میں دوبارہ نکالوں اس کو. دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، یہ کہی گئی ہے کہ جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ یعنی کہ جہنمی جہنم میں پہنچنے کے بعد یہی سوچ چاہے گا نا کہ وہ جہنم سے نکل جائے کسی بھی طرح. تو یہ بات، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ایسا ہوگا یا نہیں، لیکن یہ بات حدیث قدسی میں آتی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کریں گے اور وہ واپس اس کو ڈال دیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کر لو، کہ اگر تمہیں ایسا کہا کہ اللہ نہ کرے کوئی انسان جو ہے وہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو اس میں سے نکل نہیں پائے گا، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس میں وہی رہے گا. اس پہ کسی بھی بات سے، کسی بھی چیز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا نہیں پائے. انٹینسٹی بتائی گئی نا اس بات کی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے ثانیہ؟ ہاں میم. جی روبینہ آنٹی بولیں آپ. ہاں، یہ ابھی تم نے بتایا تھا کہ چور کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ؟ اس میں جو ہے نا وہ اس میں بھی اختلاف ہے.
اس میں بھی اختلاف ہے، وہ یہیں پہ ہے نا کہ کچھ فقہا کا یہ جو ہے وہ اختلاف ہے کہ چور کی سزا جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اس کو کمپنسیشن دینا پڑے گا، سزا ہوگی اسے. کیونکہ آپ دیکھیں چوری بھی تو مطلب ایک ظلم ہے نا، ظلم کی پھر کفارہ دینا پڑے گا، اس کو کمپنسیشن دینا پڑے گا. اگر وہ نہیں تو وہ پھر کمپنسیشن تم دے نے چکا ہے تو پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ چور، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ چور چوری کرتا ہے پھر مال واپس کر دیتا ہے اور اس سے معافی مانگ ہاں لیتا ہے تو وہ تب بھی توبہ معافی نہیں ہوتی. مانگ لے. تو یہ دیکھیں میں نے صرف یہ کوٹ کیا ہے کہ ابو حنیفہ کا اس بارے میں جو ہے وہ اختلاف تھا کہ نہیں صرف چور سے نہیں ہوگا. یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، یا میں ویسے نہیں نہیں نہیں، جنرل. ہاں وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب صرف توبہ نہیں ہے، مطلب اس طرح کی جتنی بھی سزائیں ہیں وہ صرف توبہ سے تو نہیں معاف ہوں گی، آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ہے نا؟ نہیں، اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ چور کو ضرور سزا دی جائے تاکہ چوریاں جو ہیں وہ معاشرے سے اچھا کم ہوں، اس وجہ سے. اچھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں زنا جو ہے یہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ باقاعدہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، لوگوں کو جیسے آپ قتل کی سزا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ صرف، لیکن یہ کہ معافی سے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ تو صرف امام ابو حنیفہ کا میں نے کال نقل کیا تھا کہ ان کا یہ ہے کہ ان کی تشریح کے مطابق یہ دیکھیں نا، لہٰذا امام چلو کارٹون بند کرو، نہیں کرو نا بے ہے اس میں. چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. دیکھیں ہاں آپ نے ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے ابو حنیفہ کی تشریح کے مطابق. کوئی بھی لے لے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فقہا جو ہے ان میں اختلاف ہے. شروع میں ہی ہم نے اس آیت کے بارے میں پڑھا، صحیح اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی. تو گرفتاری سے پہلے تو آپ کرے یا نہیں تو معاف نہیں ہوگی. بس یہ میں نے اس لیے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ان چیزوں میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں آگے پیچھے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، بس آپ اتنا پڑھ لیں جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی مریم راز، آپ نے مائک انمیوٹ کیا تھا، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں. جی جی اچھا، باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں. کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی کوئی اور مجھے کچھ بتائے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کورس؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جی جو لوگ نئے ہیں، جو لوگ بالکل نئے ہیں. ہاں جی عائشہ مسعود آپ بتائیں. سوری مسعود کہہ رہی ہوں، عائشہ مسعود. جی مجھے یہ بتانا تھا کہ بہت ساری باتیں ہمیں اسلامی طور پر نہیں پتہ ہے نا، وہ یہ اب پتہ چل رہی ہیں، جس طرح کے دلائل کے ساتھ بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ باتیں بہت ساری ایسی تھیں کہ ہمیں ویسے تو بچپن میں بتایا گیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن کیسے کتنا کاٹا جائے گا اور کس کس کی کیا دلیلیں ہیں، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں اور سامنے اسکرین پر بھی لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے بہت کچھ انفارمیشنز مل رہی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ ہماری استاد ہیں. الحمدللہ. اور انفارمیشن کے ساتھ ساتھ زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. جی ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو بھی یہ سکھائیں گے، بتائیں گے، اور خود بھی اپنے اوپر اپلائی کریں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم ایسے کر لیتے ہیں جو ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چوری کے دائرے میں آ جاتی ہیں. خود ہم بڑے بھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں، بغیر اجازت کسی کی چیز یوز کر لیتے ہیں. اس کا کوئی بھی کمرہ، کچھ واش رومز، یہ بھی چھوٹی سی چیزیں کہلاتی ہیں، لیکن ہے تو یہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے زندگی میں. تو یہ ساری چیزیں اب یہ ہے کہ ہم کو اجازت لے کر کرنا چاہیے. اس سے رشتوں میں کتنی کرواہٹ آتی ہے. آپ دیکھیں جیسے اب کچھ لوگ جیسے شیئر کرتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بہو ہے، نئی بہو ہے، اس کی شادی ہوئی، اس کا سارا فرنیچر جو ہے وہ اس کے سسرال شفٹ ہو گیا. اب وہ اور اس کا میاں جو ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، اور وہ بہو اس کا سارا کمرہ سیٹ ہوا ہوا ہے، اور وہ اس کا کمرہ جو ہے وہ مطلب جیسے پاکستان میں ہے، اور وہ باہر رہتی ہے، ملک سے باہر رہتی ہے. اور جب وہ چاہتی ہے کہ جب میں گھر واپس آؤں تو میرا کمرہ ویسی کا ویسے ہی رہے، لیکن وہ سسرال والے یوز کر رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر. اگر اس سے اجازت تو خیر سچ کوئی لیتا ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارے یہاں شاید اتنے معنی بھی نہیں رکھتی کہ اس کی چیزوں استعمال کر رہے ہیں، اس کا کچھ تو وہ یہ دیکھیں اس سے رشتوں میں کتنا گیپ آتا ہے. آپ کو پتا ہے کوئی چیز اس کی ہے یا آپ کی نہیں ہے، تو وہ چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی.
جی یہی میرا مقصد ہے بتانے کا کہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ کسی کا واش روم، کسی کی لپ پینسل یا کوئی کام برش یوز کر لیا، یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اگر آپ اجازت لے لیں گے تو آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا. بالکل بالکل. اور آپس میں بھی بچوں میں سکھائیں کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی چیزیں نہ استعمال کریں. ہاں جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منصورہ. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ کافی علم تھوڑی بہت باتوں کا تھا، لیکن اتنی ڈیٹیل میں سننے میں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور ابھی آپ نے جو ریسنٹلی مثال دی ہے، یہ تو بہت کامن ہے کہ گھروں میں سسرال والے وہ چیز یوز کرتے ہیں، اور وہ شاید حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر ہے، بہو ادھر نہیں ہے تو ہم وہ یوز کر لیں. لیکن واقعی یہ ہے تو چھوٹا سا عمل، لیکن اگر ڈیپتھ دیکھی جائے تو بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے اس بات پہ. بالکل. لڑائیاں رہتی ہیں مستقل، جو ہے وہ دل میں کدورت رہتی ہے کہ اس فلاں میری چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور برا بھی لگتا ہے نا. آپ سوچیں کہ آپ خود بھی سوچیں کہ میں کوئی آپ کی چیز کو استعمال کرتا رہے، آپ ہے نہیں ہو، کیسا بھی یوز کر کے رکھ رہے ہیں. ہاں جی میم، لیکن میرے خیال میں اگر آپ استعمال بھی کرتے ہیں، کسی کو شاید اس سے فرق نہ پڑتا ہو، لیکن اخلاقی طور پہ تو وہ چیز آتی ہے. آپ اللہ کے بھی دیندار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیز استعمال کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. میرا تو خیال ہے کہ پوچھنے پر آپ مجھے بتائیں، کوئی ساس اپنی بہو سے یہ پوچھے گی تو وہ منع کیسے کرے گی؟ ہاں یہ تو بات ہے. تو آپ کو خود ہی اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز کسی اور کی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں. آپ اب ہم کسی اور کی اصلاح کر نہیں سکتے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ہم جب ساسیں بنیں گی تو ہم اپنے بچوں کو، یہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے باقی لوگوں کو، اب جیسے میرے تو سارے بیٹے ہیں تو میں اپنے بیٹوں کو، یہ باقی بیٹوں کو سکھاؤں گی کہ بھائی جو نئی لڑکی آئی ہے اس کی لمٹس کا خیال رکھنا. یہ نہ ہو کہ تم اس کے کمرے میں بے دھڑک جا رہے ہو اور تم اس کی چیزوں کو یوز کر رہے ہو جبکہ وہ نہیں چاہتی کہ تم، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس کی چیز استعمال کرنا شروع کر دو. تو نہ کریں. تو یہ لمٹس ہمیں خود اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو، کیونکہ ہم نے تو اپنے سے ابتدا کرنی نا، اپنی بے شک. تربیت اپنے گھر سے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی یہ اینجلا خرم، آپ بتائیں. آپ نے دیر سے بھی جوائن کیا تھا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ انمیوٹ کریں اپنا مائک، ہم سے کچھ بات چیت کریں. آپ کو میں نے آپشن بھی دیا ہے. آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ان کا میوٹ نہیں ہو رہا ہے. جی ثنا تحسین، آپ بتائیں. جی ثنا تحسین آپ السلام بتائیں. علیکم مس. جی مس سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ جو ہے وہ میری تو یہ بالکل پہلی میری یہ صورت ہے جو میں آپ سے الحمدللہ پڑھ رہی ہوں. تو یہ ہے کہ جو ہے وہ پڑھنے میں، تھوڑا یاد کرنے میں مس تھوڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے، کیونکہ میرے لیے الفاظ بالکل نئے ہیں. لیکن میری مس ہیلپ کرتی ہیں میری بہت زیادہ، اور تفسیر تو جو ہے وہ الحمدللہ اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے مجھے. لیکن بس وہ یاد کرنا تھوڑا سا مشکل. ظاہر سی بات ہے، وہ عربک جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم لوگ نہیں یاد کرنے کے یوز ٹو، تو تھوڑا سا بھی شروع میں یہ پریشانی ہو رہی ہے بس مس. اور تو الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے. اور چینج بس مس میں تو سارا وقت اپنا ہی محاسبہ کرتی رہتی ہوں جب سے میں نے یہ لیا ہے کہ جو ہے وہ میں نے اب یہ غلط کر دیا. تو اب میں نے یہ ایک عجیب سا میں اپنا تو یہ کیفیت بتاؤں گی کہ میں بہت ہی نا وہ منتشر سا دماغ میرا چلتا رہتا ہے. ہر وقت کچھ بھی میں کچھ کر لیتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اب یہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اور جو ہے وہ مطلب ایک عجیب سی میں جنگ سی مجھے لگتا ہے میرے اندر چلتی رہتی ہے. اور کچھ نیاسی بھی لڑائی کر لی تو وہ بھی لگے گا نہیں ادھر صبر کر لیتی، کیوں کر لی لڑائی خواہ میں. لیکن تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اپنی تو پرسنالٹی جنگ کو نہ کہنا، تو اس کو یہ کہیں کہ ہدایت کا نور جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑنے لگا ہے کہ اب اپنی غلطیاں نظر آنے لگی ہیں، ورنہ عموماً ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. ہاں لیکن مس یہ ایک چیز ہے کہ پہلے تو مطلب بڑے سکون میں تھے نا، لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ غلط کرتے، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے تھے نا. تو اب وہ والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا چیزیں نکلنے، تھوڑا اب بہت، الحمدللہ بلکہ تھوڑا نہیں فتویٰ میں آ رہے کہوں ہیں گی نا. بہت زیادہ.
बहुत تقویٰ ज्यादा آ رہا ہے ہوتا نا، ہے. اسی لیے ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ہاں انسان اپنا لیکن اس سے محاسبہ ہر وقت کرتا میں اس رہے سے گا. پریشان بہت زیادہ ہو رہی ہوں. پتہ نہیں جو ہے وہ اس چیز کو لے کر نا میں مطلب مزہ بہت آتا ہے مجھے ہر چیز میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ بیچ میں ہوتا ہے، وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے. کوشش میں بالکل کرتی ہوں کہ دیکھیے میں شروع میں تو وہ ہر مشکل چیز ہوتی ہے کو ہر اپناؤں جگہ، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. شروع میں لیکن تو ہر کبھی چیز کبھی کچھ مشکل ہوگی. دیکھیں چینج جو ہے نا، چینج وہ اچھا ضرور لگتا ہے، لیکن چینج میں ایڈجسٹ ہونا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. انسان اب آپ سوچیں کہ آپ مری میں جا کے رہنا شروع کر دیں، آپ کو مری اچھا تو لگے گا شروع میں کہ آپ کو آپ سوچیں گے ہاں مری میں، لیکن جب آپ رہنے لگیں گی تو آپ کو مشکل وہاں پہ سارے مشکلات بھی نظر آئیں گی اس کے، اور آپ کو سائڈ افیکٹس بھی سمجھ میں آنے لگے گی کہ یہ مشکلات ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ یوں ہے. تو بالکل چینج جو ہوتا ہے وہ آپ سے ایڈجسٹمنٹ مانگتا ہے، اور پھر آپ وہاں رہنے لگیں گی، پھر آہستہ آہستہ 1 سال آپ کا مشکل گزرے گا، اگلا سال میں آپ ان چیزوں کی عادی ہو جائیں گی، پھر آپ کی ڈائٹ چینج ہو جائے گی، آپ کا باڈی بھی عادی ہو جائے گی. کہنے مثال دے رہی ہوں. تو جی جی جب چینج آتا ہے نا، آپ دیکھیں آپ کے اندر، آپ ایک روٹین لائف میں، ہم سب روٹین لائف میں ایک چیز کرنے کے عادی تھے، جیسے ہم اپنی زندگی کو اپنی طرح سے اپنی مرضی سے جینے کے عادی تھے. جب ایک دم سے ہمارے اندر یہ چینج آنا شروع ہوتا ہے تو یہ اندر ہی اندر فرسٹریشن بنتی ہے شروع میں، کیونکہ آپ ایک دم سے چڑچڑے سے بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کس طرح سے کیا کروں کیا نہیں کروں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جب میں نے نیا شروع کیا تھا تو میں بھی تھوڑا سا نا ایک دم سے چڑچڑی سی ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی چیز کہاں سے ایک دم انسان نا ولنریبل ہو جاتا ہے، انسان ایک دم لڑنے مارنے پہ آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی چھیڑا کیوں. اس لیے کیونکہ اندر ہی اندر آپ کی جو ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے نا، یہ آپ کو بے چین بھی کر رہی ہے. تو اس بے چینی اور ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ اللہ کی مدد سے انسان نکل آئے گا، اور ایک ٹائم آئے گا جب یہ ہلچل جو ہے وہ سکون میں بدل جائے گی. جب دعا ہم کیجیے گا بس میرے لیے بہت زیادہ اسپیشلی کہ اپنے اللہ لیے تعالیٰ بہت ساری مجھے جو دعائیں ہے ہیں، نا آپ ویسا ہمارے بنا لیے دے دعائیں کریں. جیسا وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو. آمین آمین آمین. بالکل آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ٹیچر سب ہمارے ایک سب کے لیے بلکہ دعا کیجیے گا، ہم لوگ بھی. باقی جب قرآن کو سمجھ آنے لگتی ہے نا تو بڑا عجیب سی ایک ہلچل مچی ہوتی ہے. بالکل بس یہ بالکل کہ ایسا. اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اصلاح کرے، اور جتنا ہو سکے ہم ان برائیوں کو کٹ ڈاؤن کرتے رہیں. میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ برائی کو میں کٹ ڈاؤن کروں، جو ہمیں اتنی اور برائیاں آپ دیکھیں اتنی کٹ ڈاؤن عرصے کرتے سے. کرتے آپ یہ دیکھیں گے کہ تو آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ میں کیا کہنے والی تھی، میرا بیٹا آیا اور میں بھول گئی. ٹھیک ہے، یہ برائیوں کی بات ہو رہی تھی نا، اصلاح کرنا. ہاں برائیوں کی بات میں کہی تھی کہ دیکھیے آہستہ آہستہ نا ہم، اچھا ہاں برائیوں سے مجھے یاد آیا تھا کہ آپ اس سے دیکھیں کہ اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اب آپ لوگوں کی جو ہم فالتو باتیں جو ہم عورتیں بہت کرتی ہیں نا فون پہ، وہ بہت کم ہو گئی ہوں گی اس کورس میں آنے کے بعد. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ فلاں سے بات کریں، اس کی غیبت کریں، اور وہ باتیں ہوں اور ویسی باتیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ بہت کم ہوتی جاتی ہیں. اور ایسے جیسے جیسے آپ اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں نا، صرف کورس کی بات نہیں کر رہی ہوں، قرآن کی تعلیم میں جیسے جیسے آپ ایک کے بعد دوسرے کورسز اور کرتے جائیں اور آپ جو ہے وہ قرآن کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہلکا احباب بھی سمٹتا جائے گا، کیونکہ آپ میں آئے گا بدلاؤ، اور آپ کا بدلاؤ ہر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کا بدلاؤ جو ہے وہ ہوگا کہ پھر آپ کو لوگ جو ہیں وہ اس طرح اعتراض میں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اب تم تو ویسی باتیں کرتی نہیں ہو جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے، تمہیں تو ڈراموں اور برانڈس میں اب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تم تو وہ باتیں اب ہم تم سے کیا باتیں کریں، کیونکہ آپ گھوم پھر کے جو ہے وہ اللہ کی بات لے کے آئیں گی، اور اس کو اس بات سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا نہیں. آپ کہیں گے، پھر وہ کہے گی کہ آپ جو ہے کیا ہر وقت اللہ کی باتیں کرتی رہتی ہو. اچھا ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں، تم زیادہ ہی مسلمان ہو گئی ہو. اس طرح کی باتیں ہونے لگیں گی، اور پھر وہ ہوگا کہ وہ ہلکا احباب خود بخود آپ سے دور ہونے لگے گا. پھر جب آپ کی آپس میں کامن باتیں نہیں ہوں گی تو وہ بہت ساری ایسی لوگ جو آپ سے زیادہ پہلے قریب تھے اور اب آپ کی انٹرسٹ ایک جیسے نہیں ہوں گے تو وہ آپ سے چھٹتے جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا. شروع میں آپ کو اس بات سے برا لگے گا، لیکن یہ آپ کے لیے بینیفیشل اس طرح ہوگا کہ آپ کے جو وقت ضائع کرنے والے عناصر تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور آپ کا وقت بچنے لگے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت میں برکت آتی ہے. تو برکت اس طرح آنے لگے گی بہت ساری، اور پتہ ہے بہت ساری غیر ضروری کام جو ہوتے ہیں
وہ بھی ہماری زندگی سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی بھی ڈیکوریشن آئٹم نہیں لگایا ہوا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ٹائم کو بہت زیادہ کنزیوم کریں گے بلا وجہ. کیونکہ کوئی ڈیکوریشن چیز پڑی ہوگی تو اس کو صفائی کرنے کا اور اس کو مینٹین کرنے کا اور ان سب چیزوں کا خیال آتا رہے گا, اور ان کو صفائی وفائی ان سب چیزوں کا میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں. تو میں ان سب چیزوں پہ مطلب کم سے کم فرنیچر, کم سے کم چیزیں, کم سے کم برتن. میرے گھر میں بہت کم برتن ہیں, تب پلیٹیں وغیرہ جو استعمال کی کم ہے وہ بہت کم چیزیں, اس لیے کیونکہ جتنی چیزیں ہوں گی اتنی پھیلیں گی. تو کم سے کم چیزیں, کم سے کم کپڑے. میں اپنے کپڑے بھی بہت کم رکھتی ہوں کہ کپڑے بھی کم ہوں گے, چیزیں کم ہوں گی تو ٹائم کم سے کم لگے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اپنی زندگیوں میں اس علم میں آگے بڑھیں گے, آپ کا ٹائم اس طرح سیو ہوگا کہ آپ اپنی غیر ضروری چیزوں سے خود بخود باہر آنا شروع ہو جائیں گے. ان سب چیزوں سے آپ میم کا اس وقت میں ایک کم پلس پوائنٹ میم اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو آپ قرآن سے جڑتے ہو اور اس کو غور و فکر کرنا شروع ہوتے ہو نا, تو وہ آپ کی ایک بڑوں کا قول ہے نا کہ پہلے سوچو پھر بولو. تو آپ جب اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہو تو بہت سی چیزوں پہ آپ کے موقعوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بولنے سے پہلے آپ 10 دفعہ غور کرتے ہو, آیا میں غلط تو نہیں بول رہی, میں اس طرح تو نہیں کر رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کی اپنی اندر کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں سے ہمارا کانٹیکس تھوڑا سا فرق ہو جائے گا, بدل جائے گا. یہاں آیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں. اے اللہ کے رسول, آپ ان لوگوں کے پیچھے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت یعنی جلدی کر رہے ہیں, خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. وہ کلمات کے اصلی موقف کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا, اگر یہ حکم دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا, اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو آپ اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ہے ہی نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. تو دیکھیں, صرف زبان کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دل ایمان نہ لائے. دل ایمان لائے گا اور عمل اس بات کی تصدیق کرے گا, تبھی انسان جو ہے وہ باعمل ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اوس اور خزرج, یعنی یہ اوسر نہیں ہے, یہ الف واو سین تھا. اوس اور خزرج میں سے بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے. یعنی یہ مکہ کے جو مشرکین مدینہ میں ہجرت سے پہلے جو مشرکین قبائل تھے وہ 2 تھے, ایک اوس اور دوسرا خزرج. یہ مشرک تھے پہلے. اور باقی جو تھے وہ تھے یہودی. ان کے 3 قبیلے رہتے تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اور 2 قبیلے مشرکین کے تھے, اوس اور خزرج کے نام سے. ٹھیک ہے, تو اوس اور خزرج میں سے جو بہت سے لوگ تھے وہ ایمان لے کے آئے تھے, لیکن بہت سے لوگ ظاہری طور پہ تو ایمان قبول کیا تھا لیکن وہ دل سے اس بات پہ راضی نہیں ہوئے تھے. یعنی شروع میں وہ ایمان لے آئے تھے, پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جو ہے وہ بہت سختیاں بھی ہیں, پابندیاں بھی ہیں, تو وہ پھر ڈگمگانے لگے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ ڈگمگاتے کے دماغ میں اسلام سے خارج بھی ہوتے چلے گئے. انہیں خود بھی احساس نہیں ہوا. یعنی جب ان کے دل جو ہے وہ اس میں نہیں جھک رہے تھے, بار بار وہ اس بات کو لاجیکل سمجھ رہے تھے اور کہتے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ خرچ کرے اور پھر اس سے بدلہ نہ لے, اور سود کیسے چھوڑ دے, شراب کیسے چھوڑ دے, اس طرح کی باتیں وہ دل میں سوچتے رہے. تو ایک ٹائم آیا جب ایمان ان کے دل سے رخصت ہی ہو گیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کو کہتے ہیں منافقین. ٹھیک ہے, ابتدا میں یہ تعداد 300 تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی اپنی 300 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ سے نکل گیا تھا. بیچ میدان جنگ پہ پہنچ کر وہ وہاں سے مڑ گئے تھے. تو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کو 80 قریب لوگوں کے نام بتائے تھے. ایگزیکٹ فگر نہیں آتی, کبھی 70 لکھا آتا ہے, کبھی 80 لکھا آتا ہے, تو اس کے قریب آتا ہے, ایگزیکٹ فگر نہیں. تو اس آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کم ہو گئے. کم کیسے ہو گئے؟ کچھ تو ان میں سے ضرور مر گئے ہوں گے, صحیح ہے, اور کچھ ہوں گے جو کہ پھر وہ صحیح بھی ہو گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول, انہوں نے ان کے دلوں میں ایمان آ گیا ہو. تو یہ جو لوگ تھے, جو 80 لوگ تھے,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام، یعنی یہ پکے منافق تھے، یعنی کہ اتنے آگے بڑھ چکے تھے اپنے کفر میں، اپنی منافقت میں، کہ ان کا واپس آنے کا امکان نہیں تھا. تو اللہ کے حکم سے ہی یہ 80 لوگ تھے. ان کے نام ہمیں نہیں پتا، نہ کسی کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بتایا، کیونکہ یہ راز تھا نا، بس ان کو بتا دیا گیا تھا. لیکن یہ ہم تک اس لیے پہنچایا گیا کہ دیکھو یہ تعداد کم ہوئی تھی. کم اس طرح ہوئی تھی کہ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نفاق میں پائے تو نا امید نہ ہو، بلکہ کوشش کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے صحابہ کو اپنے بارے میں خوف لگتا تھا کہ کہیں ہم بھی منافق نہیں ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت عمر جو ہے وہ حضرت حذیفہ کے آس پاس گھوما کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو یہود علماء کے کہنے پر جھوٹے مسلمان ہوئے تھے. یہ پہلے دن سے جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور صرف مسلمانوں کا بہروپ لے کر مسلمانوں کی محفلوں میں جا گھستے تھے اور وہاں کی باتیں جھوٹ سچ ملا کر اپنے لیڈروں کو تک پہنچاتے تھے. تو یہ جو لفظ آیا ہے اسی آیت میں سماعون لقوم آخرین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ان کے پاس نہیں آتے تھے، یعنی ان لوگوں کے لیے جا کے یہ بہروپی جا کے ان کے لیے باتیں سنتے تھے محفل میں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جا سکتے تھے. کیوں نہیں جاتے تھے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں؟ ان کو تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ انہیں تو کھلی دعوت تھی کہ آؤ ہم سے آ کے سیکھو، اگر تم لوگوں کے کوئی اختلافات ہیں ہم سے آ کے بات کرو، مناظرہ کرو. لیکن وہ نہیں آتے تھے. کیوں نہیں آتے تھے؟ عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کہ دل میں ان کے کینے تھے، اور تکبر کی وجہ سے کہ ہم کیوں جائیں، ہم بھی تو علم والے ہیں، ہم تو عالم ہیں، ہم کیوں جائیں. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو آنے سے پہلے ہی روک دیتے تھے جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہی نہیں، یعنی لا علم لوگ. یعنی ان کو جا کے ایسی باتیں بتانا، پہلے سے ہی ان کو اس طرح کے متنفر کر دینا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہی نہ، ان کو جا کے بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ لوگ بس جاسوسی کرنے ہی آتے تھے. یعنی نیت جو تھی، کہ نیت یہی تھی کہ کیڑے نکالنے ہیں یا کریٹیسزم کرنا ہے، تو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اہل کتاب کے سرداروں کو اگر کسی مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہوتا تو اپنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے اور پہلے سے انہیں بتا دیتے کہ اگر فیصلہ اس طرح ہو تو تم قبول کر لینا، ورنہ رد کر دینا. واضح رہے کہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست اور پورے طور پر ایک اسلامی حکومت دراصل فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی تھی، اور یہ صورتحال اس سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ کسی ریاست میں دوہرا عدالتی نظام نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے چاہے تو اپنی مرضی سے یہاں سے فیصلہ کرا لو یا وہاں سے. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جب چاہتے اپنے فیصلوں کے لیے حضور کے پاس آ جاتے اور جب چاہتے کسی اور کے پاس چلے جاتے. گویا بیک وقت دو متوازی نظام چل رہے تھے. متوازی کا مطلب ہے پیرالل. اسی لیے تو یہ لوگ یہ کہنے کی جسارت کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو تو قبول کر لینا، یہ نہ ہو تو نہیں کرنا. صحیح ہے. یعنی پہلے ہی نیت میں خرابی تھی. جو شخص قرآن اس نیت سے کھولے کہ میں اس میں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ڈھونڈوں یا کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نکالوں کہ جس سے فساد برپا ہو جائے، ایسے شخص کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی پرخلوص محنت کے باوجود منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کوشش کرنے میں آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے. ان کے ساتھ یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ اپنے علماء سے جھوٹے مسائل سنتے اور ان کو آگے پھیلاتے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے دور رہیں. یہودیوں کی دوسری بدترین عادت یہ تھی، اور ہے بھی آج بھی، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو توڑ مروڑ کر اور قرآن کو اس کے سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے ہٹا کر بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام کے بارے میں شک کا شکار رہیں، اور لوگوں کو یہ بھی کہا کرتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقائد کے مطابق مسائل بیان کریں تو انہیں قبول کر لو، اور اگر ایسا نہ کریں تو ہرگز قبول نہ کرو. اس کا صاف مطلب تھا اور ہے بھی کہ دین ان کی مرضی کے مطابق نازل ہونا چاہیے. اس صورتحال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے، جس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ اے پیارے رسول، آپ کو لوگوں کی بدعمالیوں اور ان کی بدعہدیوں اور ان کے سارے کاموں پر دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ جسے اللہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا کر دے، اسے آپ تو کچھ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے، تو آپ رنج کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے دلوں کو نفاق اور گندگی سے کبھی پاک نہیں کرے گا. یعنی کہ جیسے وہ 80 لوگوں کی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، کہ 80 لوگوں کو
کے قریب جو ان کے نام بتا دیے گئے تھے، ان کے بارے میں اب فیصلہ ہو گیا، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دیتا ہے، یعنی کہ ہر چیز فارورڈ کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ آج تو ہمارے پاس موبائل فون ہے نا، ہر چیز فارورڈ، کوئی خبر آئی ہے، کوئی تصویر آئی ہے، کچھ آئی ہے، فوراً جو ہے وہ ایک کھلبلی مچ جاتی ہے لوگوں میں، اور یہ اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، تصدیق ہے یا نہیں ہے، آپ بس اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ریکارڈڈ ہے کہ یہ بندہ صادق ہے، اور بے شک جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، پھر وہ سچ بھی بولے گا تو ریکارڈ تو ہو گیا، اب وہ ڈکلیئرڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سچ اور جھوٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ پھر آگے اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے کہ یہ کان لگا کے جھوٹ کے سننے والے اور دل بھر کر حرام کھانے والے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے خواہ ان کے آپس کے فیصلے کریں یا نہ کریں، مطلب خواہ ان کے آپس کے فیصلے کریں، خواہ ان کو ٹال دیں، اگر آپ، یعنی یہ وہی یہودی لوگ ہیں کہ ان کے پاس، یا اگر ان کو ٹال دیں آپ، اگر نہ ان کی کرنا چاہیں آپ ان کے فیصلے، اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے تو بھی آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر آپ فیصلہ کریں گے تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے، یعنی اگر فیصلہ کرنے کی ٹھانے تو پھر عدل کے ساتھ۔ جھوٹ پسند کرنے والے، جھوٹے قصے کہانیوں کو پسند کرنے والے اور مال حرام کھانے والے، آپ دیکھیں کہ حرام مال کی کیا کیا قسمیں، رشوت کا مال، سود کا مال، کسی پر زیادتی کر کے ظلم کر کے اس کا مال ہتھیا لینا، جھوٹ بول کر مال کمانا، لاٹری وغیرہ، یہ سب حرام کام۔ اس طرح رشوت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق بتانے کے لیے جو مال لیا جاتا ہے وہ رشوت کہلاتا ہے۔ رشوت کیا ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ سفارش کرتا ہے، اور سفارش کرتا ہے، جیسے اب سفارش کی ضرورت کیوں پڑے گی، فرض کریں کہ مجھے ایک جاب چاہیے جس کی میں خود بھی اہل نہیں ہوں، صحیح ہے، لیکن میں کسی سے کہتی ہوں کہ یار اتنے پیسے لے لو اور میرے بارے میں آگے جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کر کے مجھے یہ جاب دلوا دو، جا کے جو وہ اچھی اچھی باتیں جو میرے میں ہے ہی نہیں، تو ایسی بات کیا ہے، حق کو ناحق کو حق بتانا۔ اور اسی طرح حق کو ناحق بتانا، جیسے لوگ جو ہے وہ اپنے نمبر آگے بڑھوا لیتے ہیں، کبھی پیسے دے کے نمبر بڑھوا لیے، یا پھر جو ہے اسی طرح سے دوسرے کی سیٹ جو ہے وہ ہو گئی تو حق کو ناحق کر دیا گیا نا، جیسے کرتے ہیں نا لوگ، جیسے میڈیکل میں پیسہ دے کے جو ہے وہ سیٹ نکلوا لی کہیں سے، وہ کوٹا سسٹم وہ چیز الگ ہے، کچھ اور کہہ رہی ہوں میں، کہ جیسے کسی کا حق مار لیتا ہے نا جو انسان، پیسہ دے کے کسی اور کی جاب لے لی۔ مال حرام کا نقصان کیا ہوتا ہے، مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، خود بھی خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے تب بھی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو اسے حساب دینا پڑے گا نا، اور حرام مال سے پرورش کردہ اولاد جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی اولاد نیک نکل آئے تو اس کو ہدایت مل جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے۔ غلط کام کرنے والوں کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ گناہ کی انسٹنٹ سزا ہوتی ہے، یعنی کہ امیڈیٹ سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ سنیں اور فیصلہ کریں، اور چاہیں تو مقدمہ لینے سے انکار کر دیں، کیونکہ ان کی نیت ہی درست نہیں ہے اور وہ آپ کا فیصلہ لینے میں سنجیدہ بھی نہیں ہوتے، لہٰذا ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اندیشہ بھی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو ہم تو گئے تھے نبی کے پاس، لیکن یہ کیسے نبی ہیں کہ ہمارا مقدمہ ہی لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس زمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی کہ آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، یہ جو بھی مخالفانہ پروپیگنڈے کریں گے تو اس سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اگر آپ ان کا مقدمہ لیتے ہیں تو انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ نور کا ممبر آپ سوچیں، روشنی کا سٹیج
फिर आगे आयत है कि ताज्जुब है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए भी जिसमें अहकाम इलाही हैं तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले ही नहीं, यानी कि इनके पास एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नबी समझते हैं और फिर फैसला भी आपके पास लेकर करवाने के लिए आ जाते हैं, और दूसरी तरफ इनके पास तौरात है जो अल्लाह की सच्ची किताब, जिसे अल्लाह की सच्ची किताब समझते तो हैं लेकिन हुक्म उसका भी नहीं मानते। इससे बढ़कर इनके बेईमान होने की क्या दलील हो सकती है। तो यहाँ आज हमारी आयत कंप्लीट हो गई। ये हमने आखिरी जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं, आखिरी जो 3-4 आयतें पढ़ी हैं, वो यहूद उलमा और मुनाफिकीन के एतबार से, और आप देखें कि ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है ना, कि जब हम जो है वो अल्लाह के फैसलों पे राजी नहीं होते तो फिर हमें कहीं और भी जगह नहीं मिलती, दुनिया में भी फिर जो है वो ऐसे इंसान की इज्जत नहीं होती। तो अल्लाह ताला के फैसले और अल्लाह ताला की बात पे सरे तस्लीम करने वाला ही असल में दुनिया में भी इज्जतदार होता है और आखिरत में भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल करने वाला बनाए, मुत्तकी बनाए, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।